السلام علیکم، میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک مزے کی زبردستی کہانی لے کر آ گئی ہوں جس کا نام ہے ایک پنکھڑی کا شیریں لمس۔ اور یہ آئی تھی 1995 میں افشاں آفریدی کے قلم سے لکھی ہوئی یہ کہانی ہے، کرن ڈائجسٹ میں آئی تھی اور بڑی ہی مزے کی کہانی ہے، آپ کو سن کے یقیناً مزہ آنے والا ہے۔ تو اور بڑا ہی سیٹسفائنگ سا اینڈ ہے ہیپی اور سیٹسفائنگ سا۔ تو چلیں اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم دونوں آ گئے؟ 3 گھنٹے سے انتظار کرتی ہما نے ان دونوں کو دیکھا تو فوراً پوچھا۔ نہیں، میرے آنے میں ابھی کچھ منٹ باقی ہیں، اندر آتے ہوئے شیری نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، جبکہ میں تو ابھی راستے میں ہی ہوں۔ راضی بھی اس کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ فضول بکواس مت کرو۔ ہما نے ان دونوں کو قدر ناگواری سے دیکھا۔ مائی ڈیئر، بکواس محض بکواس ہوتی ہے، نہ فضول ہوتی ہے نہ کام کی۔ راضی نے کشن گھسیٹ کر صوفے پر دراز ہوتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ تم دونوں اتنی دیر سے کہاں تھے؟ راضی کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ہما نے تفتیش کا آغاز کیا۔ صحرا نوردی کر رہے تھے۔ شہری نے جوتے سمیت پیر میز پر رکھتے ہوئے اطمینان سے اطلاع دی۔ کیا مطلب؟ ہما کے خاک پر لینا پڑا۔ مطلب یہ کہ کوچہ جانا میں صدائیں لگا رہے تھے ہم۔ راضی نے لمحے بھر کے لیے سر اٹھا کر تشریح کی اور پھر دوبارہ سر ڈال کر لیٹ گیا۔ تم دونوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، ابھی ماما آ رہی ہیں، انہیں دینا یہ ادبی جوابات۔ ہما غصے سے انہیں دیکھ کر بولی۔ اوہ نو، اتنی تھکن میں ماما کی کلاس نہیں بھگتی جا سکتی، راضی نے دہائی دی۔ انہوں نے 2 کا پہاڑا نہیں پوچھنا تم سے۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر بولی تو دونوں مختلف بہانے سوچنے لگے۔ اور کرو فضول باتیں، اب وہ جا کر ماما کو جڑ دے گی تو پتہ چلے گا۔ شہری کو کوئی بہانہ نہ سوجا تو راضی پر غصہ اتارا۔ کیا مطلب؟ یہ شعلہ بیانہ صرف میری تھی؟ محترم، آپ بھی جوش خطابت میں کافی کچھ کہہ گئے تھے، راضی نے بدک کر کہا تو وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ اچھا چلو ماما کے پاس ہی چلتے ہیں۔ وہ اٹھا تو شہری بھی بادل ناخواستہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ صبح ہی راضی کا رزلٹ آیا تھا اور دونوں جب سے ہی غائب تھے۔ اسما بیگم 2 گھنٹے سے پریشان پھر رہی تھیں۔ حالات کے باعث ڈر ہی لگا رہتا تھا۔ 1000 مرتبہ سمجھایا بھی کہ جلد گھر واپس آ جایا کرو، مگر انہیں گھر سے نکلنے کے بعد کچھ یاد ہی کہاں رہتا تھا۔ اب بھی 1 گھنٹے کا کہہ کر 3 گھنٹے بعد وہ لوٹے تھے۔ اس دوران اسما بیگم کا خون خشک ہو کر رہ گیا تھا۔ آ گئے تم دونوں؟ ان کے کچن میں جھانکتے ہی اسما بیگم نے انہیں دیکھ لیا۔ کب کا کہہ کر گئے تھے اور اب واپس آئے ہو؟ پتہ بھی ہے میرا دل کس طرح ڈرتا ہے، مگر تمہیں فکر کہاں؟ وہ بہت خفا تھیں۔ اوہو ماما، اب ہم دونوں طفل ناداں تو ہے نہیں، آپ بلا وجہ ہی پریشان زدہ رہتی ہیں۔ راضی نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ 2 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں ہم تمہارا۔ ہما نے بھی غصہ اتارا۔ کوئی بات نہیں، عورت تو ہر رشتے ہر ناطے سے مرد کا انتظار کرتی رہی ہے، اور یہ اب سے نہیں بلکہ ازل سے ہوتا آیا ہے، راضی نے سر جھکا کر فلسفیانہ انداز میں کہا تو اسما بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ شہری منہ پھیر کر ہنس پڑا، مگر ہما کا حسب توقع دماغ گھوم گیا۔ اب ماما کو ہی دیکھ لو، سالوں سے پاپا فورن میں ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا انتظار مسلسل انہیں ہلکان رکھتا ہے۔ اس کے بعد تمہارے اچھے رشتے کا انتظار، میری اور شہری کی اچھی جاب کا انتظار، چاچو کی شادی کے لیے رضامندی کا انتظار، اور اب ان کی واپسی کا انتظار۔ ویسے بائی دا وے، آج چاچو کا لاسٹ پیپر ہے نا؟ اپنی بات مکمل کر کے اس نے ہما سے ہی پوچھا، جو اس کی فضول اور طولانی گفتگو سے بیزار بیٹھی تھی۔ ہاں، اب ہمایوں کا ہی انتظار ہے تاکہ کھانا کھایا جائے۔ اسما بیگم نے شامی کباب ہاٹ پاٹ میں رکھے۔ راضی کی گفتگو کے دوران وہ انہیں مزید ڈانٹنے کا پروگرام بھول گئی تھی۔ وہ یوں ہی باتوں کو چٹکیوں میں اڑا دیتا تھا۔ ہمایوں کو آتے آتے 1 گھنٹہ لگ گیا اور اس دوران شہری اور راضی آدھے سے زیادہ شامی کباب چٹ کر گئے۔ سچ مجھ بہت بے صبر ہو تم دونوں، ذرا ٹھہر نہیں سکتے تھے؟ ہما نے کچن میں آ کر جھانکا تو وہ دونوں باتوں کے دوران شامی کباب پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ اسما بیگم بھی پیچھے ہی چلی آئیں۔ بھائی ہم تو ٹھہر جاتے، مگر یہ جو ناچیز میدا ہے اس نے زبردست احتجاج شروع کر دیا تھا، لہٰذا ہمیں یہ حکمت عملی اختیار کرنی پڑی۔ شہری نے ٹیبل کور سے ہاتھ صاف کیے۔ بہت بری بات ہے راضی، اسے مسلسل کھاتے دیکھ کر اسما بیگم نے ڈانٹا۔ کیا؟ وہ چونکا۔ کھانا کھانا؟ پوچھنے کے انداز میں بلا کی معصومیت تھی۔ کمال ہے، مجھے تو آج ہی معلوم ہوا کہ کھانا کھانا بھی اب اس زمرے میں آنے لگا ہے۔ اس نے تعصب سے گردن ہلائی تو شہری بھی شریک ہو گیا۔ شرم کرو کچھ، اور اگر تمہارے پاس نہیں تو کہیں سے ادھار لے لو۔ ہما نے ملامتی انداز میں اسے دیکھا۔
اسما بیگم کو تو وہ فضول جوابات دے کر چپ کرا دیتا تھا۔ شرم بہت مشکل ہے۔ شہری نے مایوسی سے سر نفی میں ہلایا۔ مائی ڈیئر ہما، یہ تو آج کل لڑکیوں کے پاس بھی نہیں ملتی، اور یوں بھی ادھار محبت کی قینچی ہے۔ کسی سے مانگو تو وہ کہتا ہے کہ نقد بڑے شوق سے اور ادھار اگلے چوک سے۔ ویسے بھی کسی ایسی چیز کے لیے ادھار کرنا جو سرے سے انقا ہو نیری بے وقوفی ہے، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ میں کتنا عقل مند ہوں۔ راضی نے ایک مرتبہ پھر طویل بکواس کی تو ہما کانوں میں انگلیاں ڈال کر باہر نکل گئی۔ دروازے پر بیل ہو رہی تھی، شاید ہمایوں آ گیا ہے۔ اسما بیگم نے اندازہ لگایا اور کچن سے باہر کی طرف چل دیں۔ وہ دونوں بھی ان کے پیچھے ہی نکل آئے۔ واقعی ہمایوں آ گیا تھا۔ السلام علیکم چاچو۔ دونوں نے باجماعت سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بھابھی۔ ہمایوں ان سے مل کر اسما بیگم کی طرف پلٹا۔ کیسا ہوا پیپر؟ سلام کے جواب کے بعد انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ 90% اچھا ہوا ہے، جبکہ 10% کا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہمایوں نے فریش موڈ سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ چلو مبارک ہو، شکر خدا کا تمہارے امتحان بھی ختم ہوئے۔ بھابھی نے سکون کا سانس لیا۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے اس خوشی میں کھانا نہ کھا لیا جائے؟ شہری نے مسکرا کر کہا تو ہمایوں بھی فوراً اٹھ گیا۔ آف کورس، تم لوگ تو لگتا ہے ازل کے بھوکے ہو۔ ہما نے ڈائننگ روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ان دونوں سے کہا۔ اور آپ تو جیسے 10 دن کا طعام تناول فرما کر اس دنیا میں قدم رنجا ہوئی تھیں۔ راضی نے جل کر کہا تو وہ اس کے چڑھنے پر مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ چاچو آپ لکی ہیں کہ ایگزام سے فارغ ہو گئے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے کہ رزلٹ آ گیا ہے۔ کھانے کے دوران راضی نے منہ بنا کر اطلاع دی۔ کیا واقعی؟ ہمایوں چونکا۔ پھر کیا رہا؟ 70% ہے NCC ملا کر، لہٰذا تھرو پراپر چینل تو میڈیکل میں ایڈمیشن ملنے سے رہا۔ وہ قطعی اطمینان سے کہہ رہا تھا کہ جبکہ سب کو اس بات کا سخت افسوس تھا۔ دکھ تو اسے بھی تھا، مگر ظاہر کر کے اپنی شامت نہیں بلانی تھی۔ سو بیڈ۔ ہمایوں کا ہاتھ رک گیا۔ اب کیا کرو گے؟ ٹیسٹ دیں گے اور انٹرویوز بھگتیں گے محترم۔ 2-3 سال میڈیکل کالج کے چکر لگیں گے تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ہما نے سنجیدگی سے کہا۔ ناٹ ایٹ آل۔ میں نے سوچا ہے کہ آخر کو پاپا کی فورن کرنسی کس کام آئے گی؟ بھائی سیدھے اپنی ذاتی بنیاد پر ایڈمیشن لوں گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر مطمئن لہجے میں کہا۔ ساری زندگی پھر حرام ہی کھاؤ گے، اسما بیگم نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ اوہو ماما، رہنے دیں یہ حلال حرام کا چکر۔ بھائی میں ایڈمیشن لوں گا، اس کے بعد پڑھوں گا ایمانداری سے، ڈگری لوں گا ذمہ داری سے، اور اس پیشے کی خدمت کروں گا وفاداری سے۔ دیٹس آل۔ 1-2 مریض دعائیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس نے ڈٹائی سے ہنستے ہوئے واش بیسن پر کھڑے ہو کر ہاتھ دھوتے ہوئے کہا تو اسما بیگم کو طیش آ گیا۔ فضول باتیں مت کیا کرو راضی، تمہارے پاپا سے صبح ہی فون پر بات ہوئی تھی، کہہ دیا ہے انہوں نے کہ تم سیدھے بقائی اور آغا خان میڈیکل کالج کے ٹیسٹ کلیئر کرو اور میرٹ پر ایڈمیشن حاصل کرو، سمجھے؟ اسما بیگم فیصلہ سنا کر اٹھ گئیں۔ چاچو پلیز ہیلپ می، اس نے ہمایوں کی جانب دیکھا۔ او یار بھابھی ٹھیک ہی کہتی ہیں، پرسنل سیٹسفیکشن اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے، منزل پر ہمیشہ سیدھے راستے سے پہنچنا چاہیے۔ ہمایوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا تو وہ ایز یو لائک کہہ کر مسکرا دیا۔ ویسے یار محنت تو تم نے بہت کی تھی، پھر یہ کیا ہو گیا؟ وہ تینوں لاؤنج میں آ کر بیٹھے تو ہمایوں نے پوچھا۔ وہ ابھی تک شاکڈ تھا۔ یہ سب ادبی ناولوں کی کارگزاری ہے، محترم زوالوجی کے جرنل میں رکھ کر اسے ہی پڑھ رہے تھے۔ شہری نے چائے کا مگ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے انکشاف کیا۔ راضی اسے گھورتا ہی رہا، مگر وہ کہہ گیا۔ کیا واقعی؟ ہمایوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بس یار چاچو، میں نے سوچا کہ انسان کا علاج کرنے سے پہلے اس کی فطرت کا جاننا بڑا ضروری ہے، لہٰذا اس پر ہی تحقیق کر رہا تھا کہ امتحان منہ اٹھا کر بیچ میں چلے آئے۔ خیر آپ اس ذکر کو چھوڑیں اور ایگزام دینے کی خوشی میں ڈنر دیں کسی ہوٹل میں۔ اس نے ہمایوں کی گھورتی ہوئی نگاہوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بڑے آرام سے ٹریٹ کا مطالبہ کیا۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا نا تو اب تک کمرے میں سر منہ لپیٹ کر پڑا ہوتا، مگر تمہیں تو ذرا افسوس نہیں۔ ہما اور اسما بیگم اندر آ گئیں۔ ڈیئرم ہما، یہ سب تقدیر کا لکھا تھا، سو ہو گیا۔ انسان قسمت کی زنجیر کا قیدی ہے، مقدر کے زنداں سے بچ نکلنا اتنا آسان نہیں۔ ہما کے غیرت دلانے پر اس نے اپنے مخصوص انداز میں فلسفہ بولنے کی کوشش کی، جس سے ہما کو خاصی چڑ تھی۔ سنجیدہ ہو جاؤ راضی۔ ہمایوں نے ہنس کر اس کے کندھے پر دھپ جمائی تو وہ ہنس کر سر کھجانے لگا۔ ہو جاؤں گا سنجیدہ چاچو، بس ذرا کوئی لڑکی ڈھنگ کی مل جائے تو سیریس ہو ہی جاؤں گا۔
وہ بات کا رخ موڑ کر کسی اور ہی طرف لے گیا تھا. یہی حال رہا نہ تمہارا تو ہو چکا ایڈمیشن. اسما بیگم نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا. چھوڑیں بھابھی, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہمایوں نے بر وقت حمایت کی. تمہاری حمایتوں نے ہی تو اسے اب تک غیر سنجیدہ بنا رکھا ہے. بھابھی کی بات پر وہ مسکرانے لگا. اوہو ماما, اب مجھے چھوڑ کر آپ چاچو کی کلاس نہ لے لیجیے گا. آج بڑے دن بعد یہ ہاتھ آئے ہیں, لہٰذا ہم تینوں لانگ ڈرائیو جا رہے ہیں. پلیز انکار نہ کیجیے گا. شہری کے اشارے پر راضی نے جلدی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا. ہمایوں کی رضامندی اور ساتھ کے باعث انہوں نے منع کرنا مناسب نہ سمجھا, لہٰذا وہ تینوں جلدی آنے کا کہہ کر باہر نکل گئے. غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, 3 دن قیامت کا انتظار کیا. ہمایوں بھابھی اور ہما کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ راضی اور شہری بیک وقت یہ شعر پڑھتے ہوئے چلے آئے. اچھا شعر ہے, کس کے لیے ہے؟ ہمایوں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا. آپ کی شان میں عرض کیا تھا. راضی ان کی ساری سے سر جھکا کر بولا. تو پھر پورا قصیدہ پڑھو. ہمایوں کا انداز شاہانہ تھا. معاف کیجیے گا, محفل مشاعرہ منعقد کرنے کا پروگرام نہیں, ہم آپ کو آپ کا ٹریٹ والا وعدہ یاد دلا رہے تھے. شہری نے ہاتھ اٹھا کر کہا. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ہمایوں نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آف کیا. اور وہ فرض ہی کیا جو ادا ہو گیا. واہ واہ. راضی کے بر وقت دوسرا مصرع پڑھنے پر ہما نے ہنس کر داد دی. اور یار پلیز سیریس ہو جاؤ. شہری نے ہما اور راضی کو گھور کر دیکھا. چاچو آپ ٹالیں مت, جلدی سے سوچیں کہ کہاں ڈنر دیں گے. وہ تینوں اس کے سر ہی ہو گئے. بھابھی سمجھائیں انہیں, یقین کریں آج کل بڑی کڑکی ہے. ہمایوں نے چہرے پر مسکینی طاری کی مگر ان کو قطعی ترس نہ آیا. بھگتو, تم لوگوں کے معاملے میں بولوں گی تو تم تینوں الٹا مجھ پر ہی برس پڑو گے. بھابھی نے دامن بچایا. ایسا کریں کہ کنارہ چلتے ہیں. ہما نے مشورہ دیا تو دونوں نے بھی تائید کی. او بھائی رحم کرو, ہمایوں نے دہائی دی. مگر وہ تینوں طرز کھانے کے موڈ میں نہیں تھے. چنانچہ کافی بحث کے بعد ہمایوں کی جیب کے ہلکے پن کو مد نظر رکھتے ہوئے سب لاروش پر راضی ہو گئے. چلیں جائیں, کیا یاد کریں گے. کن شاہوں سے پالا پڑا تھا, اسے بخش کر احسان عظیم کیا گیا. شاہوں سے یا گداؤں سے؟ ہمایوں نے جل کر بولا تو وہ تینوں ہنسنے لگے. چلو بھائی, چاچو کا تو مسئلہ حل ہوا, اب تم بھی کچھ فیاضی دکھاؤ. ہما نے راضی کا کندھا پکڑ کر ہلایا. ہاں بھائی, میں بھی اپنے 10-12 دوستوں کو گھر بلا رہا ہوں, آپ لوگ بھی شریک ہو جائیے گا. بے نیازی سے کہا گیا. جی نہیں, آپ کو جو کچھ سخاوت دکھانی ہے گھر سے باہر نکل کر دکھائیے, اور ہمیں معاف کریں. ہم فالتو نہیں جو تمہارے فضول دوستوں کو بلا کر خوار ہوں. ایک تو تمہارے دوست بھی جنموں کی بھوکے ہیں, کتنا کچھ پکا لو سب چٹ کر جاتے ہیں. ہما نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے. بھائی میرے دوست تمہاری سہیلیوں کی طرح تصنع اور بناوٹ پسند نہیں. چاہے کتنی بھوک لگی ہو, دکھاوے کو ایک بسکٹ اٹھا کر گھنٹے بھر تک کھاتی رہیں گی. راضی کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا. جی نہیں, آخر کو ایٹیکیٹس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جسے کم از کم تمہارے دوست واقف نہیں. ہما نے دو بدو جواب دیا. ارے چپ کرو ہما, اچھا ہے اس طرح گھر میں کچھ ہلا گلا ہو جائے گا. شاعری نے نیا نکتہ اٹھایا. کیا خیال ہے ماما؟ تیزی سے بنائی کرتی ہوئی اسما بیگم ان کی باتوں بلکہ بحث سے لا تعلق بیٹھی تھیں. یہ چاروں بیٹھتے تو آدھا وقت تو اسی طرح لڑنے جھگڑنے میں گزرتا تھا, سو وہ عادی تھیں لہٰذا خاموش رہتی. ارے ہلا گلا کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے چاچو کو شادی کے لیے راضی کرو, گھر میں رونق بھی ہو جائے گی اور ایک فرد کے اضافے سے ماحول پر بھی اچھا اثر پڑے گا. اسما بیگم کی بات پر میز پر پیر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہمایوں بری طرح اچھل پڑا. آف کورس چاچو, واقعی بوریت دور کرنے کا واحد بہترین طریقہ ہے. راضی نے فوراً تائید کی. خدا کو مانے بھابھی, آپ ان 3 بھوتوں کو میرے پیچھے نہ لگائیں. ہمایوں نے بھابھی کی طرف گھبرا کر دیکھا. کب تک بھاگو گے ہمایوں, اب گھر بسا ہی لو. تعلیم مکمل کر ہی لی ہے تم نے, اچھی خاصی جاب کے آفر بھی موجود ہے, پھر انکار کی کیا وجہ ہے آخر؟ بھابھی نے سلائیاں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں. اب وہ واقعی سیریس ہو گئی تھی. ہمایوں کو اپنی شامت آتی نظر آئی, بلکہ ایک عدد خوبصورت 2 شیزہ بھی مل رہی ہیں بما نوکری. شہری نے شوخی سے کہا. واقعی چاچو, احسان انکل نہ صرف آپ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنانا چاہتے ہیں بلکہ مریم باجی کا ہاتھ بھی آپ کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے بخوشی راضی ہیں. مریم باجی بھی تو کتنی کیوٹ اور چارمنگ ہیں. ہما نے خوشی خوشی کہا. مجھے اپنی قیمت نہیں لگانی. وہ سنجیدہ ہوا. قیمت کی کیا بات ہے, وہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں مگر عزت شاید آپ کو راس نہیں آتی. راضی نے تیز لہجے میں کہا. راضی تم سیکھو کچھ, عمر میں کچھ فرق صحیح مگر رشتے میں بہت بڑا ہے تم سے ہمایوں. ادب سے بات کیا کرو.
تم پر تو لگتا ہے میں نے اپنی تربیت ضائع کر دی ہے۔ اسما بیگم نے فوراً اس کی کلاس لی۔ ہمایوں بیٹھا ہنستا رہا۔ تم نے ہی بگاڑا ہے ان تینوں کو، سر پر سوار ہو گئے ہیں تمہارے۔ اسے ہنستا دیکھ کر انہیں مزید غصہ آیا۔ اوہو بھابھی، یہ میرے بھتیجے نہیں، میرے فرینڈز ہیں۔ ہم میں شروع سے ہی بے تکلفی ہے، آپ توجہ نہ دیا کریں۔ اس نے شرمندہ سے راضی کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ آپ کی ان باتوں میں تو شادی والا قصہ پیچھے ہی رہ گیا۔ ہما نے توجہ دلاؤ نوٹس کا کردار ادا کیا۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ بھابھی آج ہی جواب لینے پر تل گئی تھیں۔ ابھی نہیں، تھوڑا خود کو اسٹیبلش کر لوں، پھر آپ اپنی خواہش پوری کر لیجیے گا۔ آئیڈیل کا چکر لگتا ہے مجھے تو۔ راضی نے بآواز بلند سرگوشی کی جو ہما سمیت سب نے ہی سنی، ساتھ ہی ٹیبل بجا کر شروع ہو گیا۔ وہ پری کہاں سے لاؤں تیری دلہن جسے بناؤں، کہ چھوری کوئی پسند نہ آئے تجھ کو، کہ گوری کوئی پسند نہ آئے تجھ کو۔ جی نہیں، میں آئیڈیلزم پر بلیو نہیں کرتا، بس سیرت کی اچھی اور صورت کی قابل قبول ہو۔ وہ قدرے چڑھا۔ چلیں، آپ کی تربیت کا کچھ حصہ تو استعمال ہوا۔ راضی نے فوراً اسما بیگم کی توجہ دلائی۔ کیا زرعی اور گراں قدر خیالات ہیں۔ ایک مسلمان معمار وطن اور شریف النفس بندے کی سوچ یہی ہونی چاہیے۔ اس نے بزرگانہ انداز سے سر جھٹکا۔ تمہیں سبق سیکھنا چاہیے، مگر تم تو چکنا گڑھا بن گئے ہو۔ شہری نے بڑے پن سے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ بھائی، میں نے تو اس قیمتی تربیت کو متاع جان سمجھ کر محفوظ کر رکھا ہے، سینت کر بوقت ضرورت استعمال کر لیتا ہوں۔ راضی کی بات پر ہمایوں نے بے اختیار قہقہہ لگایا۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سنجیدگی سے تو کوئی بات ہو نہیں سکتی، اس لیے میں تو جا رہی ہوں یہاں سے۔ جب خوب دل بھر کر ہنسی مذاق کر لو تو مجھ سے بات کرنے آ جانا۔ اسما بیگم ان تینوں کو غصے سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ لیجیے چاچو، ماما تو ہو گئی ناراض، اب آپ بھی جلدی سے کوئی فیصلہ کر ڈالیں۔ ہما نے مسکراہٹ روک کر سنجیدگی سے کہا۔ پلیز چاچو، شہری پر رحم کریں۔ آپ کا کیس پیک اپ ہوگا تو ہی اس کی فائل اوپر کریں گے۔ راضی نے ہمدردی سے شہری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر درد مندی سے کہا تو شہری اس کی چالاکی پر جل گیا۔ میری فکر چھوڑو، اپنی بات کرو صاف صاف۔ بھائی، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن اگر تمہارا شمار ان میں نہیں ہوتا تو ہما سے کنفرم کر لینا، میرا کہا یہ خوب سمجھتی ہے۔ وہ ڈھٹائی سے ہنسا تو شہری اور ہما حسب توقع اس کی تواضع کر کے اٹھ گئے۔ دیکھ لیں چاچو، اس زمانے میں ہمدردی کی یہ قدر و قیمت ہے۔ ہاں، وہ زمانے ہی لد گئے جب بہی خواہوں کو سر چشم رکھا جاتا تھا۔ اس نے افسردگی کی ایکٹنگ کی۔ سارا دن مسخرے بنے رہتے ہو۔ ہمایوں نے اسے ایک دھپ رسید کی تو وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ اچھا یہ بات بتائیں کہ شادی والے قصے میں اتنا لیتو لال کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی اور پسند ہے؟ اس نے قریب بیٹھتے ہوئے سنگین سنجیدگی سے پوچھا۔ اوف یار، دفع کرو اس ٹاپک کو، کچھ اور بات کرو۔ ہرگز نہیں، آج کا ہاٹ ٹاپک یہی ہے، اور ایک کامیاب آدمی ہمیشہ کرنٹ افیئرز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے۔ سوال کا جواب دیں، بہتری اسی میں ہے۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ بس یار، موڈ نہیں۔ ہمایوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ واٹ؟ میں مووی دیکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا جو آپ موڈ کی کہانی گا رہے ہیں۔ وہ تیش میں آیا۔ سیدھے سیدھے بتائیں، مریم باجی میں کون سی خرابی نظر آئی ہے، جبکہ ان کے توسط سے ایک مستحکم روزگار بھی مل رہا ہے؟ اوفو یار، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ تم لوگ غم نہ کرو، روزگار کو غم جانا سے کیوں ملا رہے ہو؟ یہ دونوں الگ الگ فیلڈز ہیں زندگی کی، انہیں ملاؤ مت، ورنہ ان کا ٹکراؤ بہت خطرناک ہوگا۔ اس نے لہجے سے معاملے کی سنگینی کا اظہار کیا۔ ہم بھی کیا سادہ تھے، ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا غم دوراں سے الگ ہے غم جانا جانا۔ راضی نے تعصب کا اظہار کیا تو وہ اس پر کشن پھینک کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اوہ بھائی، ڈنر کا دن تو فکس کر لیں۔ وہ پیچھے سے چیخا۔ بھول جاؤ۔ وہ شان بے نیازی سے اندر چلا گیا۔ اوہ نو، رحم علی جا۔ راضی بھی پیچھے ہی لپکا۔ شام کو وہ ڈنر کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا تو ان تینوں کو لاؤنج میں مصروف گفتگو پایا، اور موضوع خود اس کی ذات تھی۔ ویسے یار، ماما کی چوائس A1 ہے، چاچو کو ضرور پسند آئے گی۔ شہری کی پرجوش آواز آئی۔ وہ دروازے پر ہی ٹھٹک گیا۔ ہاں واقعی، ویسے وہ ہے بھی ایسی کہ ناپسندیدگی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ راضی نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ مائی ڈیئر برادرز، یہ صرف ماما ہی کی نہیں بلکہ میری بھی چوائس ہے۔ ہما نے گردن اکڑائی۔ لگتا تو نہیں، البتہ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ شہری نے ہما کو بے یقینی سے دیکھا۔ بس اب چاچو کو بھی پسند آ جائے تو صحیح معنوں میں مزہ آ جائے۔ اللہ، چاچو اس کے ساتھ کتنے اچھے لگیں گے۔ ہما بے تحاشا خوش تھی۔ لو، وہ خود آ گئے۔ راضی کی نظر دروازے میں کھڑے ہمایوں پر پڑی تو چیخا۔
تم لوگ اب تک تیار نہیں ہوئے؟ وہ اس طرح گویا ہوا جیسے ابھی ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی ہی نہ ہو۔ ہم لوگ تو تیار ہیں، بس ماما کی وجہ سے محو انتظار ہیں۔ بھابھی کو بلا لو یار، وہ بیزاری سے بیٹھتے ہوئے بولا۔ دیکھ لو ہما، خرچے کے خیال سے ہی محترم کی طبیعت بیزار ہو رہی ہے۔ راضی نے اس کی بے دلی محسوس کی۔ وہ دونوں مسکرانے لگے، جبکہ ہمایوں کا سارا زور گھورنے پر تھا۔ خدا کے لیے مسٹر ہمایوں رضا، چہرے پر تناؤ کے یہ تاثرات تو کم کریں۔ باخدا وحشت ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر۔ راضی کے جملے پر ہمایوں نے اسے ایک چپت رسید کی۔ اچھا، ذرا موڈ ٹھیک کریں آپ، ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ ہما نے راضی کے پٹنے پر مسکراہٹ دباتے ہوئے ہمایوں سے کہا تو اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ ماما نے آپ کے لیے ایک ایسی چیز پسند کی ہے کہ دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے آپ۔ ہما نے اسے منہ بناتے دیکھ کر جلدی سے کہا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ بھنا کر بولا، خیریت؟ کیا زیادہ ہی آئینہ دیکھ لیا ہے جو موڈ اس قدر آف ہے؟ ادھر سے مسکرا کر پوچھا گیا۔ جی نہیں، تم تینوں کی فضول باتوں نے دماغ گھما دیا ہے۔ سخت غصہ آ رہا تھا اسے۔ ذل سبحانی، ہم ناچیزوں سے ایسی کیا خطا سرزد ہوئی ہے؟ راضی نے سراپا التجا بن کر کہا۔ ہمایوں کو مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گیا۔ کارٹون میگزین ہو پورے۔ وہ مسکرا کر بولا تو راضی کو تو تاؤ ہی آ گیا۔ چلو بھائی، میں تو آ گئی۔ بھابھی ریسٹ واچ باندھتی ہوئی کمرے سے برآمد ہوئیں۔ وہ چاروں کھڑے ہو گئے۔ چلیں؟ ہمایوں نے پوچھا۔ ہاں بالکل۔ بھابھی آگے بڑھیں تو ہما نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور کان میں کچھ سرگوشی کی۔ شہری راضی معنی خیزی سے مسکرا دیے تو ہمایوں اپنی جگہ الجھ کر رہ گیا۔ اوفو، چلیں بھی بھابھی، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ ہاں مگر تمہیں سرپرائز تو میں دینا ہی بھول گئی۔ ٹھہرو، میں بھی آتی ہوں۔ بھابھی عجلت میں کمرے کی طرف چلی گئیں تو اس نے ان تینوں کو سوالیہ نظروں سے قہر آلود انداز میں دیکھا۔ فکر نہ کریں، اچھی ہے، پسند آئے گی آپ کو۔ شہری کا اطمینان ہمایوں کی جان جلا گیا۔ یار تم لوگ آخر ایک بات کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ ابھی میں نے شادی ہی نہیں کرنی تو کیوں مجھے پریشان کرنے پر تلے ہو؟ وہ زچو کر پھٹ پڑا۔ شادی؟ ان تینوں کی آنکھیں شدت حیرت سے باہر گرنے کو تھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ تینوں کچھ کہتے بھابھی ہاتھ میں پیکٹ اٹھا لائیں۔ لو ہمایوں، یہ تمہاری ریسٹ واچ، گولڈ کی چین اور پلاٹینم کے ڈیجٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھابھی جگمگاتی مسکراہٹ سے بولی تو وہ متخیر رہ گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت ریسٹ واچ اس کے ہاتھ میں تھی، اور نہیں تو کیا، یہی تو وہ سرپرائز تھا جسے ہم سب نے پسند کیا۔ ان تینوں نے بیک وقت کہا تو وہ ان کی طرف گھوما۔ تم چیٹ؟ جان بوجھ کر؟ وہ غرا کر بولا تو وہ تینوں بے ساختہ ہنستے چلے گئے۔ بھابھی حیران کھڑی ہمایوں کو کھسیاتے اور ان تینوں کو قہقہے لگاتے دیکھ رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم تینوں؟ کیا جن آ گئے ہیں تم پر؟ وہ قدرے خفا ہوئیں کیونکہ ان تینوں کا قہقہا کافی طویل ہو گیا تھا۔ وہ مشکل ہنسی روک کر ہما نے تمام واقعہ بتایا تو وہ بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ تم ایک دم فضول اور انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہو۔ وہ جھیم کر بولا۔ پلیز چاچو، کھمبا نوچنے کی نہیں ہو رہی۔ راضی نے بے ساختہ کہا تو وہ پاس پڑا گلدان لے کر اس کے پیچھے دوڑا۔ توبہ! بھابھی نے سر پیٹا۔ آخر تم لوگ کب سدھرو گے؟ تھوڑی دیر میں وہ دونوں واپس آئے تو بھابھی نے بے چارگی سے پوچھا، مشورہ کر کے بتاؤں گا؟ راضی نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئیں۔ ڈنر بہت اچھا تھا، سب کو بے حد مزہ آیا۔ آخر میں کولڈ کافی پی کر وہ لوگ گھر آ گئے۔ ان تینوں نے بھی اسے گفٹ دیا، ساتھ ہی الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ رزلٹ آؤٹ ہونے پر وہ پھوٹی کوڑی بھی خرچ نہیں کریں گے، جبکہ ہمایوں کے خیالات بھی کچھ اسی طرح کے تھے۔ ایک ہفتہ سکون سے گزر گیا۔ انہی دنوں وہ راضی کو میڈیکل کے ٹیسٹ کی تیاریاں کراتا رہا۔ احسان انکل کو معلوم تھا کہ اس کے امتحان ختم ہو گئے، لہٰذا ایک ہفتے کا ریسٹ کے بعد انہوں نے اسے بلا بھیجا۔ شروع سے ہی ان کی خواہش تھی کہ وہ ان کی کیمیکلز کی فیکٹری میں جاب کرے، اور اب تو اس نے کیمسٹری میں ڈبل ماسٹرز کر لیا تھا، لہٰذا وہ کسی طور اس کے ذہین دماغ سے دستبردار ہونا نہیں چاہتے تھے۔ دوسری طرف اس کی آئیڈیل شخصیت کی بنا پر وہ اسے اپنی بیٹی مریم کے لیے بھی بے حد پسند کرتے تھے، جبکہ اس کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ وہ کسی کو سیڑھی بنائے بغیر وہ کچھ حاصل کرے جس کی اس کو خواہش ہے۔ اپنے زورے بازو سے کما کر اپنا گھر بسانا چاہتا تھا وہ۔ مریم چونکہ ایک پڑھی لکھی، متناسب نقوش اور دلکش شخصیت کی مالک تھی، لہٰذا اسما اور بچوں کو اس بات میں کوئی قباحت نظر نہ آئی کہ ہمایوں اسے راہ حیات پر چلنے کے لیے ہمسفر کی حیثیت سے اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ مگر ہمایوں کے اپنے خواب تھے، اپنے فیصلے تھے، جس میں دخل در معقولات کی کوئی گنجائش نہ تھی۔
کہاں رہ گئے تھے ہمایوں؟ کتنی دیر سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ رات احسان انکل کے یہاں سے کافی دیر بعد لوٹا تو بھابھی کو اپنا منتظر پایا۔ سوری بھابھی، احسان انکل نے کھانے پر روک لیا تھا، فون ان کا خراب تھا اس لیے آپ کو انفارم بھی نہ کر سکا۔ وہ تھکا تھکا صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو گویا مریم کے یہاں گئے تھے۔ بھابھی کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں کہاں جا رہا تھا، وہ تو انکل ہی ظفری کے آفس میں مل گئے تھے، زبردستی ہی گھسیٹ لیا۔ اس نے منہ بنایا۔ مگر اتنی دیر؟ مجھے تو حیرت ہے تم پر، کہاں تو ان کے نام سے بدکتے ہو اور کہاں 3 گھنٹے لگا دیے وہاں پر۔ بس آج انہوں نے بزنس کی بات چھیڑ دی تو میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ میں بزنس اور رشتہ داری ساتھ ساتھ نہیں چلا سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے میرے کچھ اپنے اصول اور خیالات ہیں اور اس میں اس قسم کی مشروط شادی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا؟ بھابھی حیران رہ گئیں۔ یہ تم نے کیا کیا ہمایوں؟ کہیں وہ برا نہ مان گئے ہوں؟ ارے نہیں، انکل بہت جان دیدہ اور زیرک شخصیت ہیں، انہیں معلوم ہے کہ زبردستی کے سودے خسارے کا باعث بنتے ہیں۔ یوں بھی انہیں مریم کے لیے اچھے رشتوں کی کمی نہیں۔ رہ گئی فیکٹری تو اسے اسٹیبلش کرنے اور رن کرنے کے لیے وہ میری خدمات حاصل کرنے پر تیار ہو گئے ہیں، قطعی غیر مشروط طور پر۔ اس نے اطمینان سے ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹتے ہوئے جواب دیا۔ چلو شکر، یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ سچ میں تو ڈر گئی تھی۔ بھابھی نے اطمینان کا سانس لیا۔ ویسے ہمایوں، مریم اچھی لڑکی تھی، تمہیں خوش رکھتی۔ انہیں اب تک مریم والی بات کا قلق تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں انکل کی جاب والی آفر رد کر کے کہیں اور جاب تلاش کر لیتا ہوں، آپ اپنی خوشی پوری کر لیجیے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ چپ ہو گئیں۔ مریم واقعی ایک اچھی لڑکی ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ اس کا ممنون اور احسان مند رہوں۔ اس کے باپ کا زیر بار ہو کر میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور بھابھی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیں۔ انہیں اس کے خیالات اور افکار سے اختلاف نہیں تھا بلکہ فخر تھا۔ وہ اس مادیت پسند اور مصلحت اندیش زمانے میں بھی اپنی خودداری اور انا کو مقدم رکھتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی، مگر اب شادی والا قصہ بھی تمام کر لو۔ اب تو سبھی کہتے ہیں کہ میں تمہاری دلہن ڈھونڈ لوں۔ تم تو جانتے ہو کہ لاکھ میں تمہاری بھلائی چاہوں، دنیا والے اسے کبھی بھی شک کی پٹی اتار کر نہیں دیکھیں گے، اس لیے اب مجھے سرخرو کرو پلیز۔ اوہ، تو اس لیے میری شادی کی فکر تھی آپ کو؟ بھابھی میں آپ کو اس قدر مطلب پرست نہیں سمجھتا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو وہ اسے شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارے ناراض کیوں ہوتی ہیں ڈیئر سسٹر ان لا؟ وہ اٹھ کر جانے لگیں تو اس نے ہاتھ پکڑ کر انہیں دوبارہ بٹھا لیا اور سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، پلیز بھابھی، دنیا والوں کی فکر نہ کریں، انہیں تو تیر چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہدف چاہیے ہی ہوتا ہے۔ یوں بھی دنیا والوں کی باتوں پر کان دھریں گی تو خود سے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں، انہی ہاتھوں میں تو میں نے پرورش پائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنم دینے والے سے پالنے والے بڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے بھی تو مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہا اور پالا ہے۔ بھیا اور آپ نے مجھے کبھی امی ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لہٰذا کوئی کیا کہتا ہے، جب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تو آپ بھی توجہ نہ دیں۔ رہ گئی میری شادی تو آپ جس سے بھی کہیں گی میں آنکھ بند کر کے نکاح پڑھوا لوں گا۔ اب خوش؟ وہ شگفتگی سے مسکرایا ہے تو وہ بھی ہنس دی۔ لڑکی تم خود پسند کر لو، اور اگر کوئی پسند ہے تو پلیز مجھے بتا دو۔ کل تمہارے بھیا سے بھی فون پر ہی بات ہوئی، ان کا بھی خیال ہے کہ اگر تم نے کوئی ڈھونڈ لی ہے تو یہ بات میرے لیے مزید آسانی پیدا کرے گی، ورنہ تو لڑکی تلاش کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ویسے 4 سال سے تم یونیورسٹی میں ہو، کیا کبھی کوئی لڑکی اچھی نہیں لگی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں، اتنے آزاد ماحول میں جہاں لڑکیاں کھلے عام بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں، مخلوط تعلیمی اور غیر تعلیمی اداروں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، اپنی تمام خوبیوں کا اشتہار بنی رہتی ہیں، ایسے میں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کبھی کوئی اچھی نہ لگی ہو یا دل کو نہ بھائی ہو، مگر نہ جانے کیوں باوجود لاکھ پسند آنے پر بھی کوئی اس طرح دل و جان میں نہیں اتری کہ میں اس نوعیت کا کوئی تعلق جوڑنے کا سوچتا۔ حالانکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کسی سے دوبارہ ملنے کا دل بھی چاہا، تو کسی سے ہم کلام ہونے کی بے ضرر سی خواہش نے بھی دل میں سر ابھارا، مگر وہ ایک خوبصورت اچھوتا اور پاکیزہ سرشتہ جوڑنے کا خیال آیا تو کوئی جج ہی نہ سکا۔ وہ سنجیدگی اور سچائی سے کہہ رہا تھا، تو گویا کوئی خیالی پیکر تراش رکھا ہے تم نے۔ بھابھی کی مسکراہٹ قدرے شوخ تھی، وہ اس سے بالکل دوستوں کی طرح بات کرتی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ ماموں زاد ہونے کے باعث بچپن سے انسیت اور اپنائیت بھی تھی۔ نہیں،
بس دل کے فریم میں کسی تصویر کے فٹ آنے کا انتظار ہے۔ سچ بھابھی، لگتا ہے میں ایک مجسمہ ہوں، کسی پتھر میں سو رہا ہوں۔ کوئی مجھے دریافت کرے، ایکسپلور کرے مجھے، میری خواہش کے بے شکل پتھر کو تراش کر اپنے رنگ بھر دے۔ وہ خود میں گم بول رہا تھا اور اسما بھابھی بے تحاشا حیرت میں گھرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوف ہمایوں، تم اتنی شاعری کیسے کرنے لگے؟ لگتا ہے راضی کی جراثیم تمہیں بھی لگ گئے ہیں۔ بھابھی نے حیرت سے کہا تو وہ چونکا۔ ارے نہیں، اب اپنے دل کی بات آپ کو بھی نہ بتاؤں تو کس سے کہوں؟ میں تو شاید اب بھی نہ بتاتا، مگر آپ لوگوں کو سنجیدہ دیکھ کر اپنا پرابلم کہہ سنایا ہے۔ اس نے دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیے۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے تمہاری رضا، تم اپنی نصف بہتر خود تلاش کر لو، مجھ سے جہاں تک ہو سکا تمہاری مدد کروں گی۔ وہ خوش دلی سے بات ختم کر کے اٹھ گئیں۔ اب چلو اور جا کر سو جاؤ، اپنے ذہن کو قطعی پرسکون رکھو، انشاءاللہ اللہ اپنے بہترین فیصلے سے تمہارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ رشتے تو یوں بھی آسمانوں پر طے ہو جاتے ہیں، ہم اور تم تو یوں ہی تلاش بسیار میں لگے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو تم اسے پا ہی لوگے، جو تمہارے وجود کو ادھورے پن سے نجات دلا کر مکمل کر دے گی۔ بھابھی نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ انہیں محبت اور عقیدت سے دیکھ کر رہ گیا۔ اسما بیگم نہ صرف اس کی بھابھی تھیں بلکہ ماموں کی نور نظر بھی تھیں۔ بھیا سے ان کی شادی اس وقت ہوئی جب وہ صرف 3 سال کا تھا۔ امی کو گردن توڑ بخار نے اپنا شکار بنا لیا تو ابا جان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو گیا تھا۔ بھیا عمر میں اس سے کافی بڑے تھے اور ان دنوں نئے نئے برسرے روزگار ہوئے تھے، چنانچہ ابا نے جلد ہی اسما سے ان کی شادی کر لی۔ یہ ان کی اور ہمایوں کی خوش قسمتی تھی کہ اسما نے ان کی امیدوں کو ضائع نہیں کیا۔ ہمایوں سے انہیں اتنی ہی محبت تھی جتنی کہ شیری سے۔ شیری کے بعد ہما اور پھر راضی اس دنیا میں چلے آئے تو بھی ہمایوں اور رضا کی اہمیت اپنی جگہ مسلم رہی۔ چونکہ تینوں اس سے بالترتیب صرف 4، 5 اور 6 سال ہی چھوٹے تھے، لہٰذا ان کی خوب بنتی تھی۔ سارا دن ہی وہ کھیل میں مصروف رہتے۔ اسما بیگم کے محبت بھرے رویے نے جب ابا جان کو مطمئن کر دیا تو وہ ایک دن چپ چاپ دوسری دنیا کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایسے میں وہ کیسے کیسے نہ ٹوٹا تھا، مگر ہر جگہ اسما کی چاہت اور محبت نے اسے سمیٹا تھا۔ بھیا کی شفقت اور ان تینوں کے ساتھ نے جلد ہی اسے سب کچھ بھلانے پر مجبور کر دیا۔ پھر وقت کا تندو تیز دھارا اپنے بہاؤ میں کتنے ہی سنہرے اور قیمتی سال بہا لے گیا، اور وہ چاروں تیزی سے تعلیمی مدارج طے کرتے اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی کا سفر طے کر آئے۔ بھیا چند سال قبل اپنی کمپنی کی طرف سے عرب امارات چلے گئے، تو ان کے بعد ہمایوں نے سب کو یوں سنبھالا کہ کسی کو بھی ان کی کمی کا احساس نہ ہوا۔ البتہ محبتوں میں جدائیاں کچھ ایسی شدتوں کا رنگ بھر دیتی ہیں کہ دل میں بے نام سی کسک میٹھا سا زہر بن کر سرایت کر جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب مل ملا کر ہنستے مسکراتے دن گزار رہے تھے۔ سب ہی مگن تھے، مگر اندر ہی اندر انتظار کی کیفیت دھرنا مارے بیٹھی تھی۔ اسی لیے اسما چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس کا گھر بسا دیں، تاکہ گھر میں افراد کے اضافے سے انتظار کی اس کیفیت کو کچھ عرصے کے لیے صحیح ختم کر دیں، مگر بھیا بھی اس بہانے آ جائیں۔ انہی دنوں راضی نے میڈیکل کا ٹیسٹ پاس کر لیا تو سبھی خوش ہو گئے۔ ہمایوں بھی مطمئن تھا کہ چلو بہتر ہی ہوا، مگر شومۂ قسمت کے انٹرویو میں اسے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ افسوس تو ہوا سو ہوا، مگر اسے غصہ بے حد آیا۔ عجیب اوٹ پٹانگ سا انٹرویو تھا۔ وہ رزلٹ معلوم کر کے آیا تو موڈ سخت آف تھا۔ اسما بیگم نے حد المقدور اس کا حوصلہ بڑھایا، مگر منہ بنا کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر ہی دراز ہو گیا۔ کیا ہوا، سو رہے ہو راضی؟ شہری کسی کام سے اندر آیا تو اسے لیٹا دے کر پوچھنے لگا۔ شٹ! ہما نے شرارت سے آنکھیں گھما کر اسے چپ کرایا۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ باوجود آہستگی سے کہنے کے راضی کے کانوں نے شعر سن لیا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو شہری کو بھی شوخی سوجی۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ غصے میں اٹھ بیٹھا۔ ماما پلیز انہیں سمجھا لیں، ورنہ یاد رکھیں میرے ہاتھ میں قتل کی جو لکیر ہے نا، اس میں انہی کا خون بھر دوں گا۔ خون نہیں بلکہ خون ناحق۔ ہما ہنسی۔ بات صرف اتنی تھی کہ انٹرویو میں جب ایک بندے نے جسے راضی نے کالا ناگ کہہ کر پکارا تھا اس سے میر کا شعر پوچھا تو فوری طور پر کوئی شعر اسے یاد نہ آ سکا، اور ہما کا خیال تھا اسے صرف اسی بنا پر داخلہ نہیں ملا تھا۔ بائی گاڈ ماما، یہ صرف اس ہما کی بچی کی وجہ سے ہوا ہے، نہ میں آج صبح ہی صبح اس کا منہ دیکھتا نہ یہ نحوست ہوتی۔ کشن پر مکہ برساتے ہوئے وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔
اسما بیگم کو ہنسی آ گئی. کیا؟ خدا کا خوف کرو, اللہ میاں کے یہاں جانا ہے کہ نہیں؟ میں نے کب تم کو شکل دکھائی تھی؟ خود ہی آئینے کے سامنے براجمان اپنے فضول سے چہرے میں کوئی خوبی تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے. ہما نے جلایا. پھر کیا ہوا, ملی کہ نہیں؟ شہری نے اشتیاق سے پوچھا. کیا؟ راضی حیران ہوا. خوبی. شہری کے اطمینان سے کہنے پر اس نے پاس پڑا شو پیس اٹھا لیا. ہولڈ آن. ہمایوں نے اندر آتے ہی بیچ بچاؤ کرایا. خیریت, یہ جنگ کا طبل کس نے بجایا اور کیوں؟ چھوڑیں چاچو, عادت ہے. ہما نے لاپرواہی سے کہا تو وہ دونوں اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر رہ گئے. خیر سے ہمارے سرفراز صاحب عرف راضی انٹرویو میں نالائق ثابت ہو گئے ہیں. اطلاع دی گئی جس سے ہمایوں کو فوری طور پر شوق لگا. نظر کا زاویہ بدل کر راضی کو دیکھا تو وہ بھی سخت اپسیٹ لگا. کچھ کہنا بیکار ہی تھا, یوں بھی وہ پہلے ہی پریشان تھا. لہٰذا فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بشاش لہجے میں دوستانہ انداز میں اس کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے بولا. کم آن یار, اٹس اے پارٹ آف لائف. اگلے سال پھر دے دینا. قدم سلامت تو منزلیں 1000 ملیں گی. جوان مرد ہمت نہیں ہارتے. اس نے سمجھایا اور پاس بٹھا لیا. اور نہیں تو کیا, میں نے بھی تو یہی سمجھایا تھا بقول میر. ہما آئی ول کل یو. وہ اس کے پیچھے دوڑا تو وہ معصومیت سے میر کا کوئی شیر پڑتی کمرے سے بھاگ نکلی اور پیچھے ہمایوں اور شہری اسما بیگم کو دیکھ کر ہنس پڑے جو اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھیں. ہیلو گائز. اندر جھانکتے راضی نے بلا وجہ ہی دانتوں کی نمائش کی. زبردست نیوز ہے. تمہیں میر کا شعر یاد آ گیا کیا؟ ہما سنجیدہ تھی. نہیں, بلکہ اس سے بھی اچھی خبر ہے. وہ برا منائے بغیر اندر آ گیا. او یار, بک بھی چکو, خواہ مخواہی سسپینس پھیلا رہے ہو. شہری جھنجھلایا. فون آیا ہے خالہ جان کا ایبٹ آباد سے. زلفی بھائی کی شادی خانہ آبادی مورخہ 20 شعبان کو ہونا قرار پائی ہے. فلور کوشن پر بیٹھتے ہوئے اس نے مزے سے بتایا. واقعی؟ ہما خوش ہو گئی. کہیں گپ تو نہیں ہے نا یہ؟ یکدم ہی اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا. جی نہیں, مصدقہ خبر ہے, وہ بھی ماں بدولت کے باوثوق ذرائع سے. اس نے ہاتھ بڑھا کر ہما سے مونگ پھلیاں لے لیں. ابھی ہو رہی ہے بات فون پر. وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی. راضی نے چھلکے اچھالتے ہوئے کہا تو وہ بھی خالہ جان کو سلام کرنے چل دی. چلو اچھا ہوا, تفریح رہے گی. وہ دونوں بھی اٹھ کر وہیں آ گئے. اسما بیگم اور ہما بات کر کے فارغ ہوئیں تو ان تینوں کو سیٹ کنفرم کروانے کا کہا. 3 دن بعد؟ اتنی جلدی؟ مگر ماما, میرا میڈیکل کالج کا ٹیسٹ باقی ہے ابھی. راضی نے دہائی دی. تم ہمایوں کے ساتھ بعد میں آ جانا, میں, ہما اور شہری چلے جائیں گے. امی اور آپا بیگم نے خاص تاکید کی ہے جلدی آنے کی. لڑکی کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے, اس لیے سب کام عجلت میں طے ہوئے ہیں, ورنہ تو عید کے بعد ہی شادی کا پروگرام تھا. انہوں نے تفصیل سے بتایا تو راضی منہ بنا کر چپ ہو گیا. شرم کریں چاچو, آپ کے ساتھی اور ہم عمر بازی لے گئے, اور آپ ہیں کہ اب تک کنوار پن کا چولا پہنے گھوم رہے ہیں. ہمایوں اندر آیا تو شہری نے اسے آڑے ہاتھوں لیا. اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسما بھابھی کو دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر وضاحت کی. کیا واقعی زلفی راضی ہو کیا؟ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے انداز میں بولا. ارے کیسے نہ ہوتے, آخر کو ماں بدولت نے اپنا تاریخی دماغ لڑایا تھا. موصوف کو چاروں خانے یوں چت کیا کہ فوراً ہی راضی ہو گئے. راضی نہ جانے کی کوفت بلا کر فوراً بولا. کیا مطلب؟ میں تو سمجھا تھا کہ انہیں پھر کسی نجومی نے مشورہ دیا ہوگا. شہری نے الجھ کر اسے دیکھا. تو وہ نجومی کا کریکٹر کس نے پلے کیا تھا؟ اس نے اپنے شانے تھپتھپاتے ہوئے جوشیلے انداز میں جواب دیا. ماں بدولت سرفراز احمد نے. واٹ؟ راضی کے علاوہ کمرے میں موجود سبھی اپنی جگہ سے اچھل پڑے. تم نے اتنا بڑا رسک لیا؟ اور نہیں تو کیا. خالہ جان ان کے پیچھے اتنی پریشان تھی, مگر وہ تھے کہ شادی کے نام سے ہی بدکتے تھے. لہٰذا میں نے اور سمیر نے پچھلے سال یہ پروگرام بنایا جب میں اور ہما چھٹیوں میں وہاں گئے تھے. پروگرام کے مطابق سمیر زلفی بھائی کو ایک بہت نامی گرامی نجومی سے ملانے لایا, اور وہ نجومی تھا میں. چنانچہ ان کا ہاتھ دیکھ کر ان کی پوری ہسٹری کھول کر رکھ دی. محترم میرے پیروں میں جھک گئے. بس یہی وہ موقع تھا کہ میں نے انہیں فوراً شادی کے لیے حامی بھرنے کا کہہ دیا, اور یوں یہ تاریخی واقعہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا شادی خانہ آبادی پر منتج ہوا. اس نے اپنا کارنامہ فخریہ بتایا. کیسا؟ اکڑ کر پوچھا گیا. سبھی بے اختیار ہنستے چلے گئے. اور اگر تم پکڑے جاتے نا تو اب تک پلاسٹر کروا کر بیڈ پر پڑے ہوتے. زلفی کا فولادی ہاتھ ساری پلاننگ سمیت تمہیں بھی زمیں بوس کر دیتا.
ہمایوں گہری مسکراہٹ سے بولا تو راضی ہنس کر رہ گیا۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، اور یوں بھی جنگ جیتنے کے لیے اسلحے سے زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ میرے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس نے شان بے نیازی سے کالر جھاڑتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے۔ البتہ اسما بیگم نے بعد میں اس کی کافی کھنچائی کی، کیونکہ اس طرح کی باتوں سے خود اسے بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، مگر وہ راضی ہی کیا جو اپنی غلطی سے توبہ کر لے۔ یوں بھی ہمایوں کی شاباشی نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ ہما اور شہری کا خیال تھا کہ زلفی بھائی کی شادی سے نمٹ کر وہ راضی کے ساتھ مل کر کوئی ایسا پروگرام بنائیں گے جس سے ہمایوں بھی راضی ہو جائے، مگر فی الوقت تو ہمایوں ہوشیار تھا اور ان کے پاس وقت بھی نہیں تھا۔ ہما، شہری اور بھابھی 3 دن میں بمشکل اپنی شاپنگ پوری کر کے ایبٹ آباد چلے گئے، تو راضی نے بھی سنجیدگی سے ٹیسٹ کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا، کیونکہ اب کی بار فیل ہو جاتا تو اگلے سال ہی موقع ملنا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس نے ٹیسٹ دیا اور پھر کلیئر کر کے انٹرویو بھی دے ہی دیا۔ ہمایوں نے بہت حوصلہ بڑھایا تھا۔ اس کے علاوہ انٹرویو بھی کسی حد تک بہتر ہی ہو گیا تھا، لہٰذا اسے امید تھی کہ ایڈمیشن ہو ہی جائے گا، اور یہ امید اس دن پوری بھی ہو گئی جب انٹرویو کلیئرنس کی لسٹ میں اس کا نام آ گیا۔ رات کو نائٹ کوچ سے ان دونوں کو بھی جانا تھا، لہٰذا ٹریٹ وغیرہ مستقبل پر ٹال کر وہ لوگ مٹھائی خرید کر ایبٹ آباد چلے گئے۔ شکر ہے کہ یہ روایتی شادی ہو رہی ہے، ورنہ تو 2 سال پہلے ماموں جان کی شادی پر مجھے سخت غصہ آیا تھا۔ کیوں؟ ارے فون پر تو نکاح ہوا، ماموں صاحب غائب، نہ مووی نہ فوٹوگرافرز، بس جلدی جلدی میں شادی کر ڈالی۔ آپ تو گئے نہیں تھے، ورنہ تو ہماری طرح ہی بور ہوتے۔ ہاں، ویسے شاہد بھائی اب تک رخصتی کرانے آئے نہیں؟ ہمایوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، اور میرا خیال ہے کہ وہ آئیں گے بھی نہیں، وہاں ان کی فارنر وائف اور بچے ہیں۔ یہ سب تو بس نانی جان کے بھائی کی ضد کا نتیجہ ہے کہ رمل مامی کو ان سے منسوب کر دیا گیا، جبکہ ماموں جان عمر میں ان سے دگنے تو ہوں گے۔ ماما سے بڑے ہیں شاہد ماموں، جبکہ مامی تو ابھی ہما کے برابر ہیں۔ اسی سال انٹر کا امتحان دیا ہے انہوں نے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے بزرگ ہماری زندگیوں کے بارے میں ایسے اندھے فیصلے کر دیتے ہیں، بلا سوچے سمجھے۔ راضی کے چہرے پر ملال کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بس یار، یہ سب قسمت کی بات ہے۔ پلیز چاچو، قسمت کو قصوروار ٹھہرا کر ہم کب تک اپنا دامن بچاتے رہیں گے؟ غلط راہ کا تعین کر کے چل پڑتے ہیں، جب ٹھوکر لگتی ہے تو بجائے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے ساری ذمہ داری ایک قسمت پر ڈال دیتے ہیں اور خود کو بری الزما ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں۔ وہ بحث پر آمادہ تھا۔ لگتا ہے اپنی مامی سے بے حد ہمدردی ہے تمہیں۔ ہمایوں بے اختیار مسکرایا۔ راضی کی جذباتیت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ آف کورس، اگر آپ انہیں دیکھیں تو اندازہ ہو کہ ان کے والد نے ان کے حق میں کس قدر غلط فیصلہ کیا ہے۔ پہلے اطالوی عورت سے شادی کی، پھر اسے چھوڑ کر پاکستان آئے، رمل مامی کی تربیت کے لیے گورننس رکھی، اور محکمہ جنگلات کی نوکری میں یوں غرق ہوئے کہ وہ باپ کی شفقت کو ترستی ہی رہ گئیں۔ تمام عمر یوں ہی تشنا رہیں، اور جب شریک سفر کے انتخاب کا وقت آیا تو انہیں اپنی عمر سے دگنے شادی شدہ شخص کے پلے باندھ کر راہ عدم سے دھار گئے۔ مگر آپ بتائیے چاچو کہ اس سارے قصے میں رمل مامی کس حد تک قصوروار ہیں کہ اب تک چپ چاپ سزا بھگت رہی ہیں؟ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ ہمایوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہوتا ہے یار، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے صابر بندوں کا یوں بھی امتحان لیتا ہے۔ اس نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں، بندوں کا دیا ہوا امتحان ہے کہ وہ اب تک صحرا میں آبلا پائی کی سزا بھگت رہی ہیں۔ شاہد ماموں نے ان 2 سالوں میں 1 مرتبہ بھی پلٹ کر ان کی خبر نہیں لی، مگر وہ ہیں کہ چپ چاپ ان کے منکوہا کی حیثیت سے نانی جان کے گھر کے تمام فرائض بحسن و خوبی پورے کر رہی ہیں۔ سچ چاچو، مجھے ان پر سخت ترس آتا ہے۔ راضی بہت کم سنجیدہ ہوتا تھا، مگر اس وقت تو وہ واقعی افسردہ تھا۔ انسانوں پر ترس نہیں کھاتے راضی، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمایوں نے نظر کا زاویہ بدلتے ہوئے کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ ہم کسی کی زندگی بدل نہیں سکتے، اس لیے کڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب تو بس ان کے حق میں دعا ہی کی جا سکتی ہے، لہٰذا تم بھی امید کا دامن تھام لو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایبٹ آباد کی یا خواؤں نے ان کا شاندار استقبال کیا تو وہ اسے نصیحت کر کے خاموش ہو گیا۔ بقیہ راستہ اس نے راضی کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا لیا تو پہلے والی سنجیدگی اور غصے کی جگہ شگفتگی نے لے لی۔ چونکہ آج شب بارات تھی، لہٰذا چاروں طرف روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ سر شام سے ہی عمارتیں اور مساجد خصوصی طور پر سجائی گئی تھیں۔ پٹاخوں کی آوازوں سے فضا گونج رہی تھی۔ بچے اپنے ہاتھوں میں پھلجڑیاں لیے شاداں و فرحاں گھوم رہے تھے۔ ہمایوں اور راضی نے انہیں بڑے اشتیاق سے دیکھا۔
بچپن کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں روشنی کا ہالہ بن کر ان کے چہرے سجائی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ بڑے ہو کر کچھ نقصان میں نہیں رہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کال بیل پر ہاتھ رکھتے ہوئے راضی نے گھوم کر اسے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ ایسا کوئی خاص نقصان بھی نہیں۔ اب دیکھو نا، اس وقت تم کتنے آرام سے کھڑے بیل بجا رہے ہو، ورنہ تو پہلے میرے کندھے پر سوار ہونا پڑتا تھا۔ ہمایوں کی بات پر بے ساختہ ہی راضی نے قہقہ لگایا، جس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا۔ السلام علیکم۔ زلفی، عامر، شہری اور سمیر دروازے پر ہی مل گئے تھے۔ وعلیکم السلام، وہ اندر آتے ہوئے بولے، سامان فرش پر رکھا اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ یار ہمایوں، تم تو نہایت ہی فضول شخص ہو، پورے 2.5 سال بعد آج شکل دکھائی ہے۔ میری شادی نہ ہوتی تو شاید آتے ہی نہیں۔ زلفی نے الگ ہوتے ہوئے گلہ کیا تھا، اور آپ تو جیسے تمام وقت ہمارے ہی در آستاں پر سجدہ ریز رہتے ہیں۔ ہمایوں نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ ہی کیے تھے کہ راضی بول اٹھا۔ ہمایوں نے شاباشی دیتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تو زلفی شرمندہ ہو کر ہنس پڑا۔ بس یار، تمہیں تو معلوم ہے پاپا کے بعد اب سب کچھ مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ گزشتہ سال سے بزنس بھی ڈاؤن جا رہا تھا، لہٰذا آنے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گریجویشن کے بعد تعلیم کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا، مگر تم تو چھٹیوں میں آ سکتے تھے۔ زلفی نے وضاحت کرتے ہوئے ہمایوں کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ آ تو سکتا تھا، مگر جب میری چھٹیاں ہوتیں تو یہ لوگ مصروف ہوتے، اور ان کے فراغت کے دنوں میں میرے امتحان سر پر سوار رہتے، لہٰذا بس ہر مرتبہ پروگرام ہی بنتا رہا۔ اب وہ سب کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ اندر سے ہما، اسما بیگم، مومانی بیگم اور آپا بیگم چلی آئیں۔ السلام علیکم مومانی بیگم، کیسی ہیں؟ ہمایوں ان کی طرف پلٹا۔ بس اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ، ٹھیک تو رہے؟ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر پھیرا تو وہ مسکرا کر آپا بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹے کی شادی مبارک ہو آپا بیگم۔ زلفی کے قریب کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے اس نے کہا تو وہ ہنس دی۔ بس بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا، اب تم بھی جلدی شادی کے لڈو کھلوا دو۔ انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو اس نے مدد طلب نگاہوں سے بھابھی کی طرف دیکھا، مگر وہ اس وقت بہن کی حمایت کرتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ دھیرے دھیرے سبھی باہر آ گئے۔ آپا بیگم، زاہد بھائی اور صوفیہ باجی کی فیملیز آ چکی تھیں۔ ذرا ہی دیر میں برآمدے میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ زلفی کو چھیڑ چھاڑ کا نشانہ بنا کر سبھی ہنس بول رہے تھے۔ پرانے طرز کا بنا یہ گھر اب بھی خوشیوں کے قہقہوں سے گونجتا تھا۔ بڑے بڑے ستونوں والا برآمدہ آدھا چھت سے ڈھکا ہوا تھا اور آدھا کھلا ہوا تھا۔ چاروں طرف بنی ہوئی کیاریوں میں رنگ برنگے پھول کھلے رہتے تھے۔ کونے میں ملتاس کے بڑے سے پیڑ نے برآمدے کو اپنی چھاؤں سے چھپایا ہوا تھا۔ ستونوں پر بیلیں لپٹی ہوئی تھیں، چھوٹے سے لان میں گھاس اگی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ اب اس کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ بیٹا ہما، تم جا کر ذرا چائے کا تو کہہ آؤ۔ مومانی بیگم کو اچانک ہی خیال آیا، ورنہ تو باتوں باتوں میں کسی کو بھی دھیان نہیں رہا کہ ان دونوں کو چائے کا ہی پوچھ لیتے۔ کھانے کو تو انہوں نے منع کر دیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ ہما اندر جاتی، رمل بڑی سی ٹرے میں چائے اور چند لوازمات لیے چلی آئی۔ ارے آئیے آئیے رمل مامی۔ راضی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمایوں نے رخ موڑ کر رمل کی طرف دیکھا تو جیسے سکتے ہی میں آ گیا۔ خدایا، یہ اتنی سی لڑکی اور شاہد بھائی! وہ شاکڈ تھا۔ تعصب اور حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے راضی کے غصے اور ہمدردی کی وجہ اسے سمجھ آ رہی تھی۔ رمل واقعی ہما کی ہم عمر تھی، اور اطالوی نقوش، گندمی رنگت اور گھنگریالے بالوں کی لٹیں اسے بہت خوبصورت بنا رہی تھیں۔ لمحے بھر کے لیے اس نے اس کے مصروف ہاتھوں کو دیکھا جو تیزی سے کپوں میں چائے انڈیل رہے تھے۔ یہ میرے چاچو ہیں ہمایوں، اور چاچو یہ ہماری سویٹ سی مامی اور آپ کی ماموزاد بھابھی رمل، راضی نے تعارف کرایا۔ رمل نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ماموزاد بھابھی؟ سب حیرت سے چلائے۔ یہ نئی اختراع کس نے ایجاد کی؟ ماں بدولت نے، راضی نے فخر سے سینہ تان کر کہا۔ جب ماموزاد بھائی ہو سکتا ہے تو بھابھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل پر سب ہنسنے لگے۔ کیوں مامی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے ناخن کھرچتی رمل سے بڑے یقین سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ عجیب بھیگی بھیگی سی مسکراہٹ تھی۔ اچھا چلو، آپ چائے پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مومانی بیگم کے کہنے پر سب نے اپنا اپنا کپ اٹھا لیا۔ رمل اندر چلی گئی۔ بڑے بوڑھے برآمدے میں پڑے تختوں پر جا کر بیٹھ گئے تو ینگ پارٹی لان میں پڑی کرسیوں کی طرف چلی آئی، جہاں خنک ہوا اور جاڑوں کی چاندنی کی دودیا ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ سردی تو ٹھیک ٹھاک تھی، مگر کچھ لوگ اس سردی کے عادی تھے اور باقی اسے انجوائے کرنے کے موڈ میں تھے۔ لڑکیاں ایک طرف بیٹھ کر 2 دن بعد ہونے والی مہندی کا پروگرام سیٹ کرنے لگیں تو لڑکے سیاست پر بحث میں الجھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بحث سے اکتا کر ہمایوں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی
تو نظر سامنے بنے کچن کی دروازے سے آتی رمل پر ٹکی۔ ہاتھ میں بڑا سا تھال اٹھائے وہ باہر ہی آ رہی تھی۔ تھال میں رکھے چھوٹے چھوٹے جلتے ہوئے دیوں کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ مزید روشن لگ رہا تھا۔ آنکھوں کی نمی چمکنے لگی تھی۔ ایک ایک دیا دیوار کی منڈیروں پر رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلی تھکن اور آنکھوں میں انتظار کی کیفیت بہت واضح تھی۔ یا شاید ہمایوں کو ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ سب لوگوں کی باتوں اور قہقہوں سے بے نیاز وہ چراغاں کرنے میں مصروف تھی۔ گھر کی ویران منڈیروں پہ دیا رکھنے سے، کوئی آتا نہیں دروازہ کھلا رکھنے سے۔ کہاں گم ہو بھائی؟ زلفی اور ظفر نے اسے کھینچا تو اس نے بے اختیار ہی نظر کا زاویہ بدل لیا۔ کیا ہوا؟ تھک گئے ہو؟ تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا تو زاہد بھائی نے رمل کو وہیں سے پکارا۔ رمل، ذرا ہمایوں کو اس کا کمرہ دکھا دو، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی پہنچا دینا۔ ان کے حکم پر وہ کچھ کہے سنے بغیر اندر کی طرف چل دی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہ آپ کا اور راضی کا کمرہ ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر آیا تو وہ اسے اپنی رہنمائی میں اندر لے آئی۔ لائٹ آن کی، کمرہ بہت صاف ستھرا تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ جانے کو پلٹی، اگر زحمت نہ ہو تو ایک کپ کافی منگوا دیں؟ سخت تھکن محسوس ہو رہی ہے، اس نے سامان ایک طرف رکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو بھاپ اڑاتی کافی سمیت وہ اس کی منتظر تھی۔ آپ نہیں پئیں گی؟ ایک کپ دیکھ کر اس نے بلا ارادہ ہی پوچھ لیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے حیرت کی پرچھائیں رمل کی آنکھوں میں لہرائیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ نارمل تھی۔ جی نہیں، میرا موڈ نہیں۔ تو پھر بیٹھ ہی جائیں، یا اس کا بھی موڈ نہیں؟ اس نے ہلکی سی شوخی سے پوچھا تو ایک خفیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تیر گئی۔ آج کل کیا کرتی ہیں آپ؟ سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھا اس سے، علاوہ انتظار کے۔ اس کے جملے کے آخری حصے پر رمل نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ انتظار تو آنے والوں کا کیا جاتا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی میں ڈوبی سوچ رہی تھی، مگر لبوں سے نکلنے والا جملہ مصلحت سے بھرپور تھا۔ آج کل تھرڈ ایئر کے امتحانوں کی تیاری کر رہی ہوں، اور گھر کے کام کاج وغیرہ۔ اس کے علاوہ کوئی شوق نہیں آپ کو؟ شوق؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ پورے دن میں شوق کے لیے ٹائم بچتا ہی نہیں۔ آپ کافی بہت اچھی بناتی ہیں، اس نے سچائی سے کہا۔ اس کے ہاتھ کی کافی واقعی بے حد لذیذ تھی۔ شکریہ۔ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب چلوں گی، نیچے کام بہت پھیلا ہوا ہے، اور پھر نماز وغیرہ بھی پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتا اس نے عذر پیش کر دیا تو وہ کندھے اچکا کر مسکرا دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کی تو ہاتھ میں دیوں کا تھال پکڑے وہ تصور میں چلی آئی۔ یا خدایا، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جب سے اوپر آیا تھا مسلسل اس کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ اب سونے لیٹا تو تصور میں بھی وہی تھی۔ رمل کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر سب کیسے خاموش تھے؟ اسے سخت حیرت تھی، اور خود رمل نے اس نکاح کے لیے کس طرح رضامندی دے دی۔ یہ بات اچنبھے کا باعث تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اب تک بیٹیوں کو اپنے زندہ رہنے کی پاداش میں ہی سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اپنی چند روزہ خوشیوں کا خراج اس طرح بھی دیا جاتا ہے۔ والدین جو اولاد کو اس دنیا میں لانے کے موجب بنتے ہیں، خود کو ان کی زندگیوں کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اس احساس ملکیت اور خود مختاری میں وہ ان کی جائز خواہشات کو بھی درخور اعتراء نہیں جانتے، ان کے فطری حقوق بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رمل کے والد غفار صاحب نے تمام عمر اپنی مرضی سے گزاری۔ زندگی کے بارے میں کیے گئے غلط فیصلے ایک کے بعد ایک کر کے ایسے انمٹ نشان چھوڑتے گئے کہ آخری وقت تک کسک دیتے رہے۔ رمل کی اطالوی ماں سے شادی کرتے وقت انہوں نے اپنے اور اس کے درمیان موجود ذہنی فاصلے کو قطعی اہمیت نہ دی، اور شادی کے بعد جب یہی فاصلے بڑھ کر خلیج بن گئے تو اسے اپنی زندگی سے نکالنے میں کوئی دیر نہ لگائی۔ ان کے اندھے فیصلوں کی بھینٹ چڑھتی رمل نے کبھی بھی ان کی کوتاہ اندیشی کی نشاندہی نہ کی، اور اگر کر بھی لیتی تو کیا فائدہ تھا؟ غفار صاحب جیسے لوگ جو خود کو اور اپنے فیصلوں کو ہمیشہ صحیح سمجھتے تھے، دوسروں کی رائے اور اس کے اختلافی پہلوؤں کو کبھی اہمیت نہیں دیتے۔ سو وقت کا دھارا بہتا رہا اور وہ رمل کو ماں کی گود سے چھین کر پاکستان آ گئے۔ چترال میں محکمہ جنگلات کی نوکری کی، اور وہیں ایک گورننس کا انتظام کر کے رمل کو بھی اپنے ساتھ سیٹ کر لیا۔ وقت گزرتا رہا اور رمل اسکول سے کالج تک کا سفر کرتی شعور کی تمام سیڑھیاں وقت سے پہلے ہی پھلانگ آئی۔ اس کے اور غفار صاحب کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ تھا وہ بچپن سے ہی موجود تھا، اور اب تک جوں کا توں تھا، یہاں تک کہ بستر مرگ پر اس کی زندگی کے بارے میں کیے جانے والے اس فیصلے میں بھی اس کی رائے شامل نہیں کی گئی جو اب اس کو پابند سلاسل کیے ہوئے تھی۔
بعض لوگوں کے فیصلے ہمیشہ ہی غلط ہوتے ہیں، مگر قسمت انہیں ایسے مواقع دیتی رہتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا تدارک کر لیں۔ مگر ہر سوچ پہلے سے زیادہ تباکن ثابت ہوتی چلی جاتی ہے، اور غفار صاحب کی یہی کوتاہ اندیشی ان کی اکلوتی بیٹی کی زندگی کا تمام حسن چھین لے گئی، اور اچھے وقتوں کے انتظار کی شمعیں ایک ایک کر کے بجھتی چلی گئیں۔ اب تو بس عمر کے نقشے میں وقت بھرنا تھا، سو وہ خود کو اپنے اندر ہی دفن کر کے بدلتے ہوئے شام و سحر اور آتی جاتی رتوں سے بے خبر وقت گزار رہی تھی۔ کیا ہوا چاچو، آپ اب تک سوئے نہیں؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا کہ راضی اندر آ گیا۔ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، وہ چونک گیا۔ بس نیند ہی نہیں آ رہی۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ راضی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، لگ جائے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ بتائیں کہ بھوک وغیرہ لگتی ہے کہ نہیں؟ تارے گننے کا دل چاہتا ہے یا درد جگر اس کی بھی فرصت نہیں دیتا؟ وہ سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں کی شوخی ہمایوں کو ایک ہاتھ جڑنے پر مجبور کر گئی۔ نئی جگہ ہے اس لیے نیند نہیں آ رہی۔ تم تو خواہ مخواہ بات کا افسانہ بنا دیتے ہو۔ کمبل پیروں پر پھیلاتے ہوئے اس نے وضاحت کی تو راضی گنگنانے لگا۔ نئی منزل، نئی راہیں، نیا ہے مہرباں اپنا، نہ جانے جا کے ٹھہرے گا کہاں یہ کارواں اپنا۔ اور اس سے قبل کہ ہمایوں مزید کوئی کاروائی کرتا، اس نے ہنستے ہوئے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ دوسرے دن 15 شعبان کا روزہ تھا، مگر پرسوں ہونے والی تقریب کے باعث مصروفیت بہت ہی زیادہ تھی۔ صبح سے ہمایوں زاہد بھائی کے ساتھ کیٹرنگ اور ڈیکوریشن کے سلسلے میں گھر سے نکلا ہوا تھا۔ ادھر ادھر کے نہ جانے کتنے کام تھے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ بمشکل ہی مغرب تک گھر پہنچے، جہاں پہلے سے زیادہ رونق تھی۔ افطار کے بعد لڑکیاں اپنی ڈھولک سنبھال کر بیٹھ گئیں۔ راضی اور شہری سب لڑکوں سمیت غائب تھے۔ اندر کے شور ہنگامے سے گھبرا کر وہ باہر آ بیٹھا۔ کچن کی کشادہ کھڑکی سے رمل صاف نظر آ رہی تھی۔ افطار کے بعد سب لڑکیاں ادھر ادھر ہو گئی تھیں، مگر وہ لگی ہوئی تھی۔ برتن اندر لا کر رکھے، میز وغیرہ صاف کی، دوسری طرف رات کے کھانے کی تیاری بھی ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ چائے کے آرڈر بھی آ رہے تھے۔ برتن دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ 10-15 منٹ وہ اس کو اسی برق رفتاری سے کام کرتے دیکھ کر ہی تھکنے لگا۔ اتنا سارا کام اور یہ اکیلی لڑکی کس طرح کر لیتی ہے؟ وہ واقعی حیران تھا، کیونکہ اپنے گھر میں تو بھابھی صرف کوکنگ کرتی تھیں، باقی کاموں کے لیے ملازم موجود تھے۔ مومانی بیگم کے گھر بھی ملازم ہوتے تھے۔ 2 سال پہلے وہ یہاں آیا تھا تو یہاں کا نظام درہم برہم تھا، کوئی چیز ٹھکانے پر نہ تھی۔ زاہد بھائی کی بیوی خاصی بد سلیقہ خاتون تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں بہت کم آتا تھا، کیونکہ بے ترتیبی اور ہڑبونگ سے اسے سخت وحشت ہوتی تھی، اور جب کبھی آیا بھی تو 2 دن سے زیادہ نہ رکا۔ 2 سال پہلے رمل کی شادی پر بھی اس کے امتحان نزدیک تھے۔ دوسرے زاہد بھائی کی بیوی کی بد سلیقی جو ان دنوں شادی کے بہانے اپنے عروج پر تھی، سوچ کر ہی وہ یہاں نہ آیا۔ اگر آتا تو شاید رمل پر یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ ہما ذرا 1 کپ چائے بنا لاؤ۔ ہما کسی کام سے کچن کی طرف آئی تو اس نے پکار لیا۔ اچھا میں مامی سے کہہ دیتی ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ہما کی بے حسی پر اسے واقعی غصہ آیا تھا۔ ذرا سی جو ہیلپ اس نے رمل کی کرائی ہو، اور اب بھی اسے ہی آرڈر پاس کرنے جا رہی تھی۔ اوہو چاچو، مجھے صبوحی کی شرٹ لے کر ٹیلر کے پاس جانا ہے، اس نے مجبوری بتائی، اور غائب۔ مومانی بیگم نے رات کے کھانے میں 2-3 طرح کی ڈشز بنانے کا کہہ دیا تھا، لہٰذا رمل اندر ہی مصروف تھی۔ اس نے سوچا کہ جا کر منع کر دے، مگر وہ ذرا ہی دیر میں چائے لے کر حاضر تھی۔ چائے لیجیے۔ اس کی آواز پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ براؤن سوٹ پر ریڈ شال اوڑے تھکی تھکی سی رمل اب بھی اچھی لگ رہی تھی۔ مزمحل چہرہ اور پژمردہ آنکھیں ہمایوں کے دل کو عجیب سے احساسات سے دوچار کر گئیں۔ شکریہ، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ کب سے کھڑی ہیں، تھکتی نہیں؟ کپ لیتے ہوئے اس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظریں اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے ذرا آرام کر لیں، اس نے نرمی سے کہا۔ آرام بعد میں کر لوں گی، ابھی رات کا کھانا بنانا ہے، اس نے ایسے کہا جیسے رات کا کھانا بنانا اہم ترین کام ہو۔ وہ جانے کو پلٹی تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس گھر میں کچھ ملازم بھی ہوتے تھے، ان کا کیا ہوا؟ ساتھ چلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ پھوپھی بیگم ان کے کام سے مطمئن نہ تھیں۔ ماتھے پر آئی لٹوں کو ہٹاتے ہوئے اس نے سرسری انداز میں بتایا۔ کمال ہے۔ ہمایوں کو تعجب ہوا تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر کام میں مصروف ہو گئی۔ سپاٹ چہرہ گھنگریالی لٹوں میں گھرا مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ مال مفت دل بے رحم، شاید اسے ہی کہتے ہیں۔ ایک ایسی لڑکی جس کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، نہ والدین نہ بہن بھائی، یہاں تک کہ شوہر بھی اس سے لا تعلق تھا۔ اس کے ساتھ معاشرے کا رویہ شاید اسی طرح کا ہوتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ نام نہاد بندھن باندھ کر وہ اس گھر میں رہنے کا پابند تھا،
جب وہی اکثر بے خبر تھا تو باقیوں سے کیا کہا جاتا؟ وہ مومانی بیگم جن کا گھر ہمیشہ نوکروں کے رحم و کرم پر رہا، آج انہیں ملازموں کے کاموں میں کیڑے نظر آنے لگے تھے۔ ہمایوں کو سب لوگوں کی بے حسی پر سخت تعصف ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ رمل کے دکھوں کو شیئر کرتے، شاہد سے اس کے بارے میں جواب طلبی کرتے، اسے اپنائیت کا احساس دلاتے، انہوں نے اسے تنہا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ سب کے کام کرتی مگر کوئی اس کے دکھوں کا مداوع کرتا، کوئی اس کے زخمی دل پہ محبت کا پھایا نہ رکھتا، اس سے یہ نہ پوچھتا کہ اس چھوٹی سی عمر میں وہ کب تک یوں ہی نام نہاد رشتوں اور دکھوں کا بوجھ اٹھائے پھرے گی۔ مومانی بیگم کو بھی اپنی سگی بھتیجی کے مستقبل کی کوئی فکر نہ تھی۔ انہیں تو گھر سنبھالنے والی کل وقتی ملازمہ مل گئی تھی جو ان کی اور گھر کی ضروریات بحسن و خوبی پوری کر رہی تھی۔ سب لوگوں کی بے حسی نے خود رمل کو بے حس بنا دیا تھا۔ اسے خود اپنا احساس نہ تھا۔ سارا دن یوں جتی رہتی جیسے اپنے لیے خود ہی سزا متعین کر لی ہو یا جینے کا مقصد صرف اور صرف خدمت کرنا رہ گیا ہو۔ وہ جلتا بھنتا اندر آیا تو سبوہی، ریشم، ہما اور زاہد بھائی کی بیٹیاں محلے کی تمام سہیلیوں کو جمع کیے گانوں کی پریکٹس میں مصروف تھیں۔ مومانی بیگم تخت پر پاندان رکھے بہو اور بیٹیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی جانے کہاں کہاں کے قصے سنا رہی تھیں۔ زلفی اور ظفر کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ اوپر آ کر کمرے میں لیٹ گیا اور یوں ہی رمل کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہمایوں، ہمایوں! بھابھی نے اس کا کندھا ہلا کر 2-3 بار اسے پکارا تو وہ بمشکل آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا بے وقت سوئے ہو؟ چلو چل کر کھانا کھا لو۔ بھابھی نے زبردستی اسے اٹھایا تو وہ خاموش باہر آ گیا۔ بھابھی بھی پیچھے ہی تھی۔ کیا بات ہے، چپ چپ لگ رہے ہو؟ انہوں نے اس کی خاموشی محسوس کر لی۔ نہیں تو آپ سے کس نے کہا؟ اس کا موڈ آف تھا۔ اسے اسما سے اپنے گھر والوں کی بے حسی کی توقع نہ تھی۔ وہ جو حقوق انسانیت کی بہت حامی تھیں، اس کے معاملے میں کیسے خاموش تھیں؟ کہنا کس نے ہے؟ میں تمہیں جانتی نہیں کیا؟ انہوں نے کندھا پکڑ کر اسے روکا، نہیں تو وہ سیڑھیاں اتر جاتا۔ غصے میں بھی لگ رہے ہو اور بیزاری بھی طاری ہے۔ کیا بات ہے، صاف صاف بتاؤ، کیا یہاں آ کر ڈسٹرب ہو گئے ہو؟ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور گہری سانس بھر کر بولا، ہاں یہاں آ کر بہت ڈسٹرب ہو گیا ہوں۔ دیوار سے لگ کر کھڑے ہوتے ہوئے وہ اپسیٹ لگ رہا تھا۔ اسما حسب معمول پریشان ہو گئیں۔ کیا بات ہے، پلیز بتاؤ نا۔ کچھ نہیں بھابھی، بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں، شاید موسم کا اثر ہے۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا تو وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئیں۔ نصیحتیں کرتی، اس کے لیے پریشان ہوتی، وہ اسے ویسے ہی لگیں ملنسار اور محبت کرنے والی۔ مگر رمل کے معاملے میں سب خاموش کیوں ہیں؟ وہ الجھ گیا۔ بیٹھو، میں رمل سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں۔ ڈائننگ روم میں اسے بٹھا کر وہ باہر جانے لگیں۔ کیا اوروں نے کھا لیا ہے؟ کمرہ خالی دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں، ٹائم دیکھو ذرا، 11 بج چکے ہیں۔ میں اور سب تو یہی سمجھے کہ تم کہیں باہر چلے گئے، مگر تم تو جا کر سو گئے تھے۔ جانے تم اتنے لاپرواہ کیوں ہو گئے ہو؟ نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ آرام کی فکر۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر چلی گئیں تو وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ ذرا ہی دیر میں کھانا لے کر رمل اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر اس کی بھوک مزید کم ہو گئی۔ پھر سے غصہ آنے لگا۔ آپ نے کھا لیا کھانا؟ پانی کا گلاس لا کر رکھتے ہوئے رمل کے ہاتھ اس کے سوال پر ٹھٹک گئے۔ جی، مختصر جواب دے کر وہ پلٹ رہی تھی کہ ہمایوں کی آواز نے پھر قدم روک لیے۔ تھوڑا وقت اپنے لیے بھی رکھنا چاہیے، آخر کو انسان کا اپنے اوپر بھی کچھ حق ہوتا ہے۔ ہمایوں اسے جانے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، رمل سمجھ نہ سکی۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے ان تمام کاموں کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ آپ کا فرض ہے، مگر جو لوگ اپنے فرائض سے غافل ہوں ان کے حقوق ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ ایسا کرنے میں تعامل محسوس نہیں بھی کرتی تو بھی اپنے حقوق کے بارے میں تو کم از کم سوچنا ہی چاہیے۔ وہ کہہ رہا تھا اور حیرتوں میں گھری رمل چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس طرح کی بات آج تک کسی نے اس سے نہیں کی تھی۔ کبھی کسی نے اس بات کا احساس ہی نہیں دلایا کہ خود اس کا اپنا وجود بھی کوئی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے۔ اسے اپنے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ وہ تو بس سب کے لیے کام کرنے والی مشین تھی جس کے احساسات اور جذبات تو جیسے تھے ہی نہیں۔ سسرال والوں کا گلہ کیا کرتی کہ 7 سمندر پار بیٹھا وہ شخص جو اسے اپنے نام سے منسوب کر کے بھول گیا تھا، وہ اس کے حقوق کی بجاوری کے لیے جواب دہ تھا، وہ تک اسے فراموش کیے اپنی زندگی میں مگن تھا، تو پھر دوسروں سے کیا سوال کرتی؟ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ بس چپ چاپ زمین تک رہی تھی کہ ہمایوں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا۔ عرصہ ہوا میں نے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیشہ جو پاپا نے کہا وہی کیا، اور جب وہ نہ رہے تو پھپھی بیگم نے ان کی جگہ سنبھال لی۔ مجھے اپنے لیے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور اب بھی میرے پاس سوچنے کے لیے کوئی محور نہیں۔ وہ کہہ کر آہستگی سے پلٹ گئی تو بددل ہو کر کھانا چھوڑ کر اندر آ گیا۔ آج تو بڑے ماموں کی بھی سب اولادیں اپنے بچوں سمیت آ گئی تھیں۔
زلفی نے ہمایوں کو کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ گانے اور ہنگامے میں ذرا دیر کے لیے وہ گمسم سا ہو گیا، مگر صبوحی اور ریشم کو بے ساختہ ہنستا دیکھ کر اسے رمل کا خیال آ گیا۔ اپنی ہم عمروں کی طرح وہ بھی یہاں بیٹھ کر قہقہوں اور خوشیوں کی برسات میں بھیگ سکتی، مگر ارے رمل کہاں ہے؟ ایک دم اسما کو اس کا خیال آیا تو ہمایوں نے سب لوگوں کی طرف دیکھا جو خود میں مگن اسے بھولے ہوئے تھے۔ کچن میں ہوں گی، راضی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارے اسے بلا کر لاؤ، کہو یہاں اگر بیٹھے۔ سب لوگوں کے ساتھ ہنسے بولے، یہ کیا کہ خود کو کچن میں قید کر لیا ہے؟ اور امی آپ اب تو گھر کے لیے کوئی دوسرا نوکر رکھ لیں۔ اسما بیگم نے راضی کو حکم دے کر مومانی بیگم سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئیں۔ ہمایوں کے دل سے اسما کی طرف سے آئی ہوئی کدورت صاف ہو گئی۔ اتنے سارے لوگوں میں ان کو اس کی پرواہ تھی۔ چلے چاچو ذرا میرے ساتھ انہیں بلا کر لائیں، میری تو وہ سنیں گی نہیں۔ راضی نے زبردستی اسے گھسیٹا تو وہ بادل نہ خواستہ آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں مامی؟ چلیں ماما کہہ رہی ہیں کہ اب اندر آ کر بیٹھیں۔ وہ کچن میں پھیلے برتنوں کو سیٹ کر رہی تھی کہ راضی نے شور مچا دیا۔ بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں، ذرا سا کام باقی ہے۔ اس کا انداز بہلانے والا تھا۔ ہمایوں خاموش کھڑا ان دونوں کی تکرار سنتا رہا۔ جی نہیں، آپ فوراً میرے ساتھ چلیے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ذرا سا کام کتنا طویل ہوتا ہے۔ غضب خدا کا، لوگ گوشہ نشین ہوتے ہیں اور آپ کچن نشین ہو گئی ہیں۔ محترمہ رحم کریں خود پر۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ پلیز راضی ابھی رہنے دو، میں اب جا کر سوؤں گی، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، وہ ملتجیانہ انداز میں بولی۔ لوگوں سے اتنا کیوں بھاگتی ہیں؟ ان کے سوالوں سے ڈر کر کب تک فرار حاصل کرتی رہیں گی؟ رہنا تو انہی لوگوں میں ہے نا، تو پھر سامنا کرنے میں کیا برائی ہے؟ راضی نے سنگدلی سے سچ کہہ دیا تو وہ بھیگی پلکیں جھپک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہمایوں کے بعد راضی کی صداقت بیانی اس کا بھرم مجروح کر گئی تو وہ پریشان ہو اٹھی۔ سچ ایسی کوئی بات نہیں، بس میں اب تھک گئی ہوں، تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ تو ٹھیک ہے، صرف 10 منٹ کے لیے ہم عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیے، یقین کیجیے آپ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یکدم ہی راضی نے شوخی سے جھکتے ہوئے کہا۔ پلیز چاچو آپ بھی تو کچھ کہیے، سمجھائیں نا انہیں۔ وہ ضد ہوا کیونکہ رمل اب بھی مصروف تھی۔ میرا کہا ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بعض لوگ صرف وہی کام کرتے ہیں جس میں ان کی مرضی شامل ہو، چاہے وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہی کیوں نہ ہو۔ ہمایوں کی سنجیدگی سے کہنے پر رمل نے چند ثانیے اسے دیکھا، پھر کام ادھورا چھوڑ کر کچن سے باہر نکل آئی۔ واہ بھائی اتنی جلدی مان گئیں۔ راضی ہمایوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہنسا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ مہندی والے روز رنگ و نور کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ہما زبردستی رمل کو کچن سے باہر کھینچ لائی تھی۔ صبوحی اور ریشم نے اس کے جہیز کے جوڑوں میں سے جو اب تک بغیر چھوئے رکھے ہوئے تھے ایک سوٹ منتخب کر کے زبردستی ہی اسے واش روم میں دھکیل دیا تھا۔ ہمایوں تیار ہو کر کسی کام سے اوپر آیا تو وہ سب رمل سے جھگڑ رہی تھیں۔ پلیز مامی آپ بال کھلے چھوڑ دیں، دیکھیں تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ صبوحی نے اس کے گھنگریالے چمکتے ہوئے بالوں کے آبشار پر ہاتھ پھیر کر ضدی لہجے میں کہا۔ نہیں صبوحی انہیں باندھ دو کیونکہ کام کے دوران مجھے بہت پریشانی ہوگی۔ وہ بال سمیٹ کر ملتجیانہ انداز میں بولی، مگر وہ تینوں اس کے سر ہو گئیں۔ جی نہیں، آپ آج کوئی کام نہیں کریں گی۔ ماما نے زاہد ماموں سے کہہ کر 3-4 ملازموں کا انتظام کروا دیا ہے، پھر کیٹرنگ والے بھی اپنے بندے بھیجیں گے۔ یوں بھی نانی جان آج خود تمام دیکھ بھال کریں گی۔ ہما نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہٹاتے ہوئے کہا۔ مگر وہ سٹ پٹائی۔ اگر مگر کچھ نہیں، آج آپ بالکل ویسے ہی تیار ہوں گی جیسے ہم چاہیں گے۔ شاہد ماموں نہ صحیح مگر ہم تو آپ کو حسین دیکھنا چاہتے ہیں، آخر کو ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ ریشم اس کا دوپٹہ استری کرتے ہوئے بولی تو وہ چپ سی ہو گئی۔ ہما اور صبوحی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ریشم ایسے ہی بے وقت کی راگنی الاپتی تھی، اب بھلا اس وقت ماموں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رمل اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تو ہمایوں بھی سیڑھیوں سے ہی لوٹ آیا۔ خدا کی قسم ریشم تم سے زیادہ بدھو کوئی نہ ہوگا، ساری ریاضت مٹی میں ملا دی۔ ہما نے رمل کے جاتے ہی ریشم کی گوشمالی کر ڈالی۔ اسما بیگم کے کہنے پر ان لوگوں نے رمل کو بمشکل ہی فنکشن میں شرکت کے لیے راضی کیا تھا، مگر ریشم نے شاہد کا ذکر چھیڑ کر اسے آبدیدہ کر دیا۔ مگر میں نے کیا کیا؟ اس نے معصومیت سے حیرانی کا مظاہرہ کیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ مہمان آ گئے تو باقاعدہ گانوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ رمل باہر آئی تو اسما نے اسے بھی اس طرف بھیجنا چاہا جہاں لڑکیاں ٹولیوں کی شکل میں بیٹھی گانوں کا مقابلہ کر رہی تھیں، مگر وہ جھجک کے باعث آگے نہ بڑھی۔ یہ کون ہے اسما؟ ابھی اسما اسے وہاں بیٹھنے کے لیے کہہ ہی رہی تھی کہ ایک بزرگ خاتون نے ان سے پوچھا۔ یہ رمل ہے، شاہد بھائی کی منکوہا۔ انہیں بتانا ہی پڑا۔ رمل نے ہونٹ چبا ڈالے۔ آئے ہائے، ارے یہ اتنی سی لڑکی؟ شاہد کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا؟
اور تمہیں کیا پوری دنیا میں یہی بچی ملی تھی؟ وہ خاتون ناک پر چشمہ جما کر اسے دیکھتے ہوئے تعصب اور غصے سے بولی تو اسما نظریں چرانے لگیں۔ ہمایوں نے ذرا فاصلے سے رمل کے دھواں ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ میرون ویلویٹ گولڈن کے دبکے کے کام والے سوٹ پر گولڈن ٹشو کا دوپٹہ لیے ہلکی سی جیولری میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ان تینوں کی ضد کے باوجود اس نے بالوں کی دراز چوٹی بنا لی تھی، مگر شریر لٹیں اب بھی چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہمایوں کی نظر اس پر پڑی تو لمحے بھر کے لیے وہ ٹھٹک گئی۔ دل میں موجود فریم میں جیسے کسی کی تصویر فٹ آ گئی تو وہ بری طرح چونکا۔ وہ اندر کی طرف جا رہی تھی۔ اسے رمل کے گریز کی وجہ اب سمجھ آئی تھی۔ لوگوں کے ہمدردی اور طرز سے بھرے جملے اسے دلی صدمہ پہنچاتے تھے۔ وہ خاتون اب دوسری خواتین کے ساتھ مل کر باجماعت رمل کے بارے میں ہمدردانہ اور گفتگو کرنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ قدم بڑھا کر دروازے میں حائل ہو گیا۔ جی وہ میں… اچانک اس کے سامنے آ جانے سے وہ نروس ہو گئی۔ اس قسم کے فضول لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانے کی بجائے اگنور کر دیا کیجیے۔ ان کا یہی علاج ہے کہ ان کو اپنے اوپر طرز کھانے دینے کی بجائے ان کے سوالوں کا سامنا کیا جائے، نہیں تو ہمدردی ہی ہمدردی میں یہ ایسے ایسے گھاؤ اور چرکے لگا جاتے ہیں کہ آدمی تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ اس کا انداز ناصحانہ تھا۔ رمل بھیگی پلکوں کو جھکائے سنتی رہی۔ لگتا ہے آپ کو بھی مجھ سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ اس کا انداز طنزیہ نہیں تھا مگر ہلکی سی تلخی تھی اس کے لہجے میں۔ جی نہیں، میں انسانوں سے ہمدردی کرنے یا طرز کھانے کے حق میں قطعی نہیں۔ میرے نزدیک صرف دو ہی جذبات اہمیت رکھتے ہیں، ایک محبت، دوسرا نفرت، اور آپ قابل نفرت ہرگز نہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ پوری سچائی اور سنجیدگی سے کہہ گیا تو وہ اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ یہ ہمایوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ وہ باوجود سمجھنے کے سمجھنا نہیں چاہتی تھی، جاننا نہیں چاہتی تھی۔ ہمایوں کے اس چند دنوں کے جذباتی فیصلے نے اسے خواہش نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ دھڑکنوں کا عنوان یکدم بدل گیا تو ایک نامانوس احساس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ وہاں سے بمشکل ہی اندر آ سکی اور پھر پورا فنکشن وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ ہمایوں کی متلاشی نظریں اسے کھوجتی رہیں مگر گوہر مقصود ندارت۔ اسے اپنے واضح اظہار پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ جو اس کے دل نے کہا اس نے کہہ دیا، مگر رمل کی غیر موجودگی اسے پریشان کر گئی۔ پتہ نہیں اس نے اس کی بات کو کس طرح لیا تھا مگر اب تک منظر سے غائب تھی وہ۔ شادی والے روز بھی اسما اسے ساتھ لے کر باہر نکلی ورنہ تو وہ اس دن بھی ہمایوں کی نظروں کے خوف سے آنا نہیں چاہ رہی تھی، مگر بارات میں اس کی شمولیت لازمی تھی، لہٰذا مومانی بیگم کے کہنے پر بادل ناخواستہ تیار ہو گئی۔ ہما وغیرہ نے اس کے لیے بھی اپنی طرح گھاگرا سوٹ ہی لیا تھا۔ ریڈ اینڈ بلیک کنٹراسٹ کے گھاگرا اور شرٹ پر بڑا سا ریڈ دوپٹہ لیے وہ آج بھی ہمایوں کی نظروں کے حصار میں تھی۔ آج اس کی سنجیدگی گھبراہٹ کی نظر ہو گئی تھی۔ اب یہ گھبراہٹ اس وقت پریشانی میں تبدیل ہو گئی جب اسما اسے لے کر ہمایوں کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ انکار کی مجال اور کوئی جواز نہ تھا، سو حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق وہ پیچھے ہما کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ بارات میں شامل تمام گاڑیاں ایک ایک کر کے آگے بڑھیں تو ویو میرر سے رمل کے چہرے کو نظروں میں جذب کرتے ہوئے اس نے بھی کار سٹارٹ کر دی۔ چاچو پلیز گجرے کی دکان پر روکیے گا۔ ذرا فاصلے پر ہی ایک دکان نظر آئی تو ہما نے لجاجت سے کہا اور اسے کار روکنا ہی پڑی۔ کیا لینا ہے یہاں سے؟ اس نے مڑ کر پوچھا۔ وہ بھائی گجرے لینے ہیں، اور کیا لینا ہے؟ ہما نے اس کے عقل پر ماتم کیا۔ بھابھی آپ لیں گی؟ اس نے والیٹ میں سے پیسے نکالتے ہوئے بھابھی سے پوچھا۔ ہاں، اور ایک جوڑی رمل کے لیے بھی لے لو۔ بھابھی نے کہا تو کھڑکی سے باہر دیکھتی رمل چونکی۔ نہیں اسما باجی، میں گجرے نہیں پہنتی۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ پہن لیں، اچھے لگیں گے۔ ہمایوں نے اس کی طرف گجرے بڑھائے تو وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ ہما اور اسما بیگم اپنے اپنے گجرے باندھ رہی تھیں۔ ہمایوں کے لہجے اور انداز میں جو اصرار اور تحکم تھا وہ رمل کو مجبور کر گیا۔ لے لو رمل، حد کرتی ہو تم بھی۔ ہر خوشی خود پر حرام کر رکھی ہے، بے وقوف لڑکی۔ اسما نے متذبذب رمل کو دیکھ کر پیار بھری ڈانٹ سے کہا تو اس نے خاموشی سے گجرے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ ہمایوں کے لبوں پر بکھرنے والا چور تبسم لمحے بھر کے لیے رمل کو آزردہ کر گیا۔ اس کی کسی خوبصورت مسکراہٹ یا اچھوتے جذبے کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھ تو آشنائے خواب ہونے سے پہلے ہی پابند کر دی گئی تھی۔ اب پلکوں پر اترنے والے کسی سپنے کے لیے اس کے پاس کوئی دوسرا حوالہ قابل قبول نہ تھا۔ جانے کیوں جانتے بوجھتے کہ وہ کسی اور کی امانت ہے، وہ اپنے جذبات آشکار کر بیٹھا تھا اور رمل کا دل اسے خوبصورت دھوکہ سمجھنے پر مجبور تھا۔ گو کے چند ساعتوں کے لیے دل تو اس کا بھی مچل بیٹھا تھا کہ وہ کچھ خوبصورت روح پہلے اور حسین خواب بن کر اپنے آنچل کو دھنک رنگوں سے سجا لے، پلکوں پر اترنے والی کہکشاں سے اپنے اندر کے سارے اندھیرے اجالے، مگر وہ ایک اٹل اور بھیانک حقیقت سامنے آ کر
تمام احساسات ظاہر کر دیتی تھی، اور چند لمحوں کا سراب بھی اسے پل بھر کے لیے خوش نہ کر پاتا۔ ولیمے کی تقریب بھی خوشگوار انداز میں اختتام پذیر ہو گئی تو سبھی اپنے اپنے گھر جانے کو تیار ہونے لگے۔ ایک ہفتے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، لہٰذا زیادہ دن رکنا مشکل ہی تھا۔ زاہد بھائی اور صوفیہ باجی کی فیملیز پنڈی واپس چلی گئیں اور ہمایوں نے کراچی کی سیٹیں کنفرم کروا لیں۔ اسما کچھ دن مزید رکنا چاہتی تھیں کیونکہ آپا بیگم بھی بہو کے آنے کے بعد گھر خالی دیکھ کر پریشان تھیں۔ ساری رونقیں تو ان مہمانوں کے دم سے تھیں۔ اب جو سب ایک کے بعد ایک واپس لوٹتے گئے تو گھر یکدم خاموش لگنے لگا، مگر ہمایوں کے اصرار اور راضی کی پڑھائی کے پیش نظر انہیں جانا ہی تھا، لہٰذا سیٹنگ کنفرم ہوتے ہی انہوں نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ 3 دن بعد انہوں نے واپس جانا تھا، لہٰذا شام کو زیادہ تر وہ سب لوگ مل بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے یا مووی دیکھ کر اس پر باقاعدہ تنقیدی پروگرام نشر کیا جاتا۔ زلفی اپنی نو بیاتہ بیوی کے ساتھ اکثر ہی دعوت پر مدعو ہوتا، لہٰذا ہمایوں کو سخت قسم کی بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ شیریں، ظفر اور راضی البتہ سر جوڑے بیٹھے رہتے تھے۔ اس وقت بھی زبردستی اسے کارڈز کھیلنے پر گھسیٹ کر مجبور کر رہے تھے، مگر اس کا قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یار چاچو پلیز آ جائیں تاکہ ہمارا کورم مکمل ہو جائے۔ راضی کوئی تیسری بار چیخا اور اس کے جواب نہ دینے پر اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ خیریت، یہ ٹی وی اتنے غور سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ لگتا ہے آپ کا جمالیاتی ذوق بالکل ہی ساتھ چھوڑ گیا ہے، ورنہ ہماری کمپنی کو چھوڑ کر آپ یوں نہ دماغ کھپاتے۔ وہ قریب ہی بیٹھ گیا۔ بس یار کھیلنے کا دل نہیں چاہ رہا، وہ دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹتے ہوئے بولا۔ یہ آپ کے دل کو ہوا کیا ہے؟ آخر اس بوریت کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہنسا۔ کیا مطلب؟ اس کے کھوجنے والے لہجے پر ہمایوں ذرا ٹھٹکا۔ ارے مطلب وغیرہ کوئی خاص نہیں، بس یوں ہی بر سبیل تذکرہ پوچھ لیا تھا۔ ویسے آپ کا یہ عذر میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ اور ہمارے ساتھ کارڈز نہ کھیلیں مشکل بات ہے۔ اس کا انداز دوستانہ اور قدرے تفتیشی تھا۔ مشکوک نظروں سے ہمایوں کو دیکھا۔ یار تمہیں تو انٹیلیجنس میں ہونا چاہیے تھا، ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھتے ہو۔ وہ جھنجھلایا۔ مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا اور کہاں نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر لگتا ہے کہ آپ کسی نامعلوم منزل کی طرف گامزن ہو گئے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، جب منزلیں نامعلوم ہوں تو مسافتیں طویل ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی تو تمام عمر بھی چلو تو منزل نہیں آتی، یہاں تک کہ رخش جان راہ میں ہی دم دوڑ دیتا ہے۔ راضی سر جھکائے اپنے مخصوص درویشیانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہمایوں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مگر جستجو تو دم نہیں توڑتی، وہ تو زندہ رہتی ہے۔ یوں بھی سفر کے واسطے تو صرف راستہ درکار ہوتا ہے، رہی منزل تو یہ صرف قسمت کی بات ہے، کسی کو مل جاتی ہے کسی کو نہیں بھی ملتی، مگر راہ متعین کرنے کا اختیار تو ہوتا ہے نا بندے کے پاس۔ تو پھر اس راہ پر چلنے میں کوئی قباحت بھی نہیں جس کی خواہش اندر سے پھوٹتی ہے۔ ہمایوں کے جواب پر راضی نے سنجیدگی سے بھرپور نظر اس پر ڈالی، مگر بعض رستے بند گلی کی طرف لے کر جاتے ہیں جہاں سے نہ آگے بڑھنے کا کوئی امکان ہوتا ہے اور نہ ہی پلٹ آنے کا، کہ اپنے ہی غبار راہ میں پیچھے قدموں کے نقش بھی مٹتے چلے جاتے ہیں۔ راضی نے ناصحانہ انداز میں کہا تو ہمایوں صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر بولا، قدم بڑھا کر لوٹا لینا میری خو نہیں، اور راستے کی کٹھنائیوں سے گھبرانا میرا شیوا نہیں۔ لہجے میں قطعیت اور سختی تھی۔ راضی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں آپ کو روکنا بیکار ہے، مگر سمجھانا میں نے اپنا فرض سمجھا۔ راضی کے بچے، تم یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو اور وہاں ہم تمہارے انتظار میں سوکھ رہے ہیں۔ ان کو لینے آئے تھے، خود بھی چپک گئے۔ ظفر جھنجھلایا ہوا اندر آیا تو راضی اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے یار چلو، چاچو کا تو موڈ نہیں، اب ہما اور سبوہی کو ہی شریک کر لیتے ہیں۔ راضی ان کو لے کر آگے بڑھا تو ہمایوں اسے ممنونیت سے دیکھ رہا تھا۔ ولیمے کے بعد سے رمل نے کچھ اس طرح خود کو مصروف کیا کہ وہ اس سے کوئی بات بھی نہ کر سکا، نہ ہی کوئی وضاحت ہو سکی۔ رمل نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی اور ہمایوں اپنی جذباتیت سے پریشان تھا۔ بلا وجہ ہی اس کا دل دکھ گیا تھا۔ اس کا اظہار رمل کے دل کی نیم خوابیدہ خواہشوں کو بیدار کر گیا تھا، اور اب وہ دوبارہ اپنے خول میں سمٹنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ عجیب بات تھی کہ جب ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اسے مل رہی تھی تو دل آمادہ نہ تھا، اور اب وہ مچلا بھی تو اس کے لیے جو پہلے ہی کسی اور کی بنا دی گئی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی کے منزل پہ آ کر خوابوں کا کارواں لٹ گیا تھا۔ چند فیصلے زندگی کی اٹل حقیقتیں بن جاتے ہیں اور لمحہ بھر میں ہی طے بھی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ لمحات حاصل زیست بن کر پوری زندگی پر محیط ہو جائیں تو پھر دل کو کسی نئے فیصلے کے لیے آمادہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی حالت اس وقت ہمایوں کے دل کی بھی تھی۔
خیالات سے تنگ آ کر وہ خاموشی سے بنا بتائے ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ سڑک پر بے سبب گھومتے ہوئے ایک ہی سوچ نے ذہن کا احاطہ کر رکھا تھا کہ اب دل کو کس طرح سمجھایا جائے۔ کانٹوں بری ہے راہ گزر، کچھ نہ پوچھیے، اپنے لہو میں ہے پاؤں اتر، کچھ نہ پوچھیے، جانا کہاں تھا، کون سی منزل پہ آ گئے، ہم کو نہیں کچھ اپنی خبر، کچھ نہ پوچھیے۔ کمون ہمایوں رضا، تم یوں تو کبھی ہارے نہ تھے، پھر اب کیوں ایک ذرا سی بات کو زندگی موت کا سوال بنا لیا ہے؟ دماغ نے سرزنش کی تو دوسری طرف دل کی باغی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ میں کبھی نہیں ہارا، مگر تمہارے آگے رمل میں خود سے، اپنے دل سے اور اس کی اس انوکھی خواہش سے مات کھا گیا ہوں۔ تصور میں رمل کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے وہ خود کو مزمحل سا محسوس کر رہا تھا۔ کافی دیر مٹر گشت کر کے وہ واپس آیا تو زلفی اپنی بیوی عالیہ کے ساتھ واپس آ چکا تھا۔ ہما اور صبوحی نے کھانے کا پوچھا مگر وہ انکار کر کے اوپر آ گیا۔ اسما بیگم کی آواز اور رمل کے نام نے اس کے بڑھتے قدم روک لیے۔ امی آپ نے رمل کے متعلق کیا سوچا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ ہمایوں اپنی جگہ رک کر نہ چاہنے کے باوجود بھی اندر سے آنے والی آوازوں پر دھیان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ہم نے کیا سوچنا ہے بیٹا؟ تمہارے ماموں نے اس کے حق میں جو فیصلہ کیا اس میں میری رضا قطعی شامل نہ تھی، اور شاہد کا تو تمہیں معلوم ہی ہے، اس نے اس وقت کے حالات کے پیش نظر نکاح تو کر لیا مگر اب مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ہمانی بیگم خود بہت پریشان تھیں، بیٹے کی سرکش طبیعت کے آگے مجبور تھیں۔ اوفو، تو آپ لوگ ان سے بات کریں نا، اسما نے غصے سے کہا۔ ان کا کیا خیال ہے کہ وہ یہاں ایک زندگی کو پابند کر کے یوں شتر بے مہار بنے گھومتے پھریں گے؟ آخر رمل کب تک یوں ہی مجسم انتظار بنے رہے گی؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں بیٹا، 2 سال ہو گئے اس کے نکاح کو، جب بھی فون آیا یا میں نے خط لکھا تو ہمیشہ ہی تنبیہ کی کہ آ کر اپنی امانت لے جاؤ، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مگر وہ ہے کہ ہر مرتبہ ٹال دیتا ہے۔ مومانی بیگم بہت آزردہ تھیں، رمل کو دیکھتی تھیں تو انہیں بھی خیال آتا کہ آخر قیامت کے روز مرحوم بھائی کو کیا منہ دکھائیں گی۔ اگر ایسی ہی بیزاری تھی تو شادی رچانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کے لیے لڑکوں کی کمی تو نہ تھی جو انہوں نے مجبوراً ہمدردی میں آ کر یہ قدم اٹھا لیا۔ اسما بیگم کا دل رمل کے لیے بہت کرتا تھا، ہما جیسی ہی لگتی تھی وہ انہیں، اس وقت کے حالات ہی ایسے تھے۔ جینی سے ان کے تعلقات کشیدہ تھے اور نوبت علیحدگی تک آ پہنچی تھی، بچے الگ چھن رہے تھے، چنانچہ انہوں نے ماموں جان کے ذریعے امی سے معافی مانگی اور پاکستان آنے کا عندیہ ظاہر کیا۔ آپا بیگم نے کہا تو پھر انہوں نے بستر مرگ پر ہی رمل کی زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ کاش ماموں جان تھوڑا انتظار کر لیتے، مجھے پہلے خبر ہوتی تو میں ہمایوں کے لیے اسے مانگ لیتی۔ اسما تعصب سے بولی اور باہر کھڑا ہمایوں گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ مگر مجھے تو بلایا ہی 3 دن پہلے تھا، وگرنہ میں ہی کچھ کرتی۔ تم کیا کرتی بیٹا، جب تمہارے ماموں ہی رضامند تھے۔ رہ گئی رمل تو وہ بڑی صابر بچی ہے، فرما برداری میں کچھ نہ بولی اور خود کو اندھے کنویں میں دھکیل گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ شاہد نے بھی مجھ سے اجازت نہ لی۔ برسوں پہلے عیسائی عورت سے شادی کرنے پر میں نے اس کی شکل نہ دیکھنے کا جو عہد کیا تھا اسے توڑنے کے لیے اس نے میری ہی بھتیجی کو اپنا لیا، بلا سوچے سمجھے۔ مگر اب جب کہ اس کے اور جینی کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے ہیں تو وہ یہاں آنے سے ہی انکاری ہے۔ مومانی بیگم نے سچ ہی کہا، بھلا اسما بیگم بھی کیا کر لیتی؟ پھر بھی آپ زاہد بھائی سے کہیں کہ وہ شاہد بھائی کو سمجھائیں، اسما بیگم نے کہا۔ سب نے سمجھایا ہے اسے، مگر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ کہیں تو میں اسے آزاد کرنے پر بھی تیار ہوں۔ آپا بیگم نے بہت دکھ سے کہا۔ کیا؟ اسما بیگم گویا سکتے میں رہ گئیں۔ شاہد بھائی اتنے سنگدل ہو گئے ہیں کہ ایک لڑکی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے انہیں اس کے احساسات کا کوئی خیال نہیں۔ ہمارے کہنے سے ان کا کیا مطلب ہے؟ کیا رمل کی اپنی کوئی سوچ، کوئی فیصلہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں عورت کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی بیٹا۔ بہرحال میں نے زلفی کی شادی سے پہلے اسے فون کیا تھا، رمل کے بارے میں اس کا فیصلہ پوچھا تو کہنے لگا کہ 15-20 دن میں سوچ کر جواب دوں گا۔ مومانی بیگم نے پریشان ہو کر سر گاؤ تکیے پر رکھ دیا۔ اللہ انہیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ اسما بیگم کے لہجے میں حسرت تھی۔ بھائی کے خود غرضانہ عادات سے واقف تھیں وہ، انہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی رضا اور خوشی کے آگے کسی کو اہمیت نہیں دیتے، اور رمل سے ان کا محض کاغذی رشتہ ہی تو تھا، نہ اسے دیکھا اور نہ ہی دیکھنے کی خواہش کی۔ فون پر صرف 3 مرتبہ ایجاب و قبول نے انہیں آج اس کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔ آمین، مومانی بیگم اور آپا بیگم نے بیک وقت صدق دل سے کہا۔ کبھی کبھی بندہ کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی کی ڈور دوسرے کے ہاتھ میں تھما دی گئی تھی اور اب وہ کوئی بھی سزا اس کے لیے تجویز کر سکتا تھا۔ ویسے امی آپ نے رمل سے بات کی، وہ کیا چاہتی ہے؟ اسما بیگم نے قدر توقف کے بعد پوچھا۔ وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے سر جھکا دیتی ہے۔ عجیب لڑکی ہے، نہ شکوہ کرتی ہے نہ شکایت۔ آپا بیگم نے رمل کے بارے میں حیرت سے کہا۔
بعض اوقات خاموشی بھی احتجاج بن جاتی ہے آپا بیگم۔ اسما بیگم کی بات ان دونوں کے دل کو لگی تھی، اور یہ اس کے صبر اور خاموشی کا ہی نتیجہ ہے جو شاہد بھائی اپنی منمانی کرنے میں مصروف ہیں۔ میں جلد ہی انہیں فون کروں گی، آخر کو وہ اسے کب تک تماشا بنا کر رکھیں گے؟ اسما بیگم فیصلہ کن لہجے میں کہتی، لائٹ آف کرنے کے لیے اٹھ گئیں تو ہمایوں بھی مردہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف آ گیا، جہاں وہ سب کوئی انگلش مووی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر آیا تو راضی کی تنبیہ کرتی ہوئی نظروں کا سامنا تھا۔ وہ مسکرا کر شوز اتارنے لگا تو وہ بھی مووی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عجیب بات ہے، میں جس کے انتصاب میں ہوں اسے خبر ہی نہیں کہ کس عذاب میں ہوں۔ وہ ایک شخص جو مجھے اپنے نام کی ڈور سے باندھ کر چلا گیا ہے، کیا اسے اندازہ ہوگا کہ میں کس اذیت میں مبتلا ہوں؟ یہ جدائی اور انتظار کا طویل بنواس میں نے اپنی مرضی سے تو نہ قبول کیا تھا، پھر مجھے کس جرم کی پاداش میں یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے؟ ابھی تک تو صرف ایک محاذ تھا، مگر اب تو میرے وجود میں خواہشوں کی ننھی ننھی کوپلیں پھوٹنے لگی ہیں، آنکھوں کی ویران منڈیروں پہ خوابوں کے دیے جلنے لگے ہیں۔ کیسے اپنے اندر بیدار ہونے والے ان انوکھے احساسات سے مفر حاصل کروں؟ کوئی ایسی پناہ گاہ بھی نہیں جو مجھے امان دے دے۔ گھر کے پچھلے حصے میں بنے ستون سے ٹیک لگائے وہ خود میں ہی گم تھی۔ جب سے ہمایوں آیا تھا اسے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس زیادہ ہونے لگا تھا۔ اس نے رمل کو خوش فہمی اور اندھی امید کے سراب سے نکال کر حقیقت کا آئینہ جو دکھا دیا تھا، اور وہ جو پورے خلوص سے اچھے دنوں کا انتظار کر رہی تھی، اس کے اندر مبہم خدشات نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اور اس کی زندگی تو ایک بے ثمر رشتے میں مقید کر دی گئی تھی، مگر صدا کا آزاد دل جو اب تک پیش آنے والے حالات کو تقدیر سمجھ کر مطمئن تھا، اب آنکھ مچولی کے کھیل سے بیزار ہو گیا تھا۔ یا خدایا، میرے نصیب میں کیا لکھا ہے میں نہیں جانتی، مگر اب صحرا میں آبلہ پائی کی سزا بھی نہیں کاٹی جاتی۔ میرے مستقبل کے فیصلے کا اختیار جسے سونپا ہے اسے میرے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق دے میرے معبود، اور مجھے اپنے مرحوم پاپا کے کیے گئے عہد کو نبھانے کی ہمت دے۔ مجھے خوابوں کے دھنک رنگ اپنی جانب کھینچنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ان رگوں کی چکا چوند میری بینائی زائل کر دے، میرے رستے کی رہنمائی کر دے، یوں دوراہے پہ کھڑا رہنا میرے لیے سخت عذاب ہے۔ اب اس سزا میں تخفیف کر دے۔ گھٹنوں پر سر رکھے وہ دل ہی دل میں اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی، آنسوؤں سے لبریز آنکھیں تقدیر سے شکوہ کرنا تھیں۔ وقت یوں بھی امتحان لیتا ہے اسے معلوم نہ تھا۔ زلفی نے جو لفافہ اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا وہ اب تک بے یقینی سے اسے تک رہا تھا۔ ہمایوں، یہ رمل کے نام رجسٹری آئی ہے شاہد ماموں کی طرف سے، اور اس میں علیحدگی کے کاغذات موجود ہیں۔ شاہد ماموں نے اسے اس بے نام قید سے رہائی دے دی ہے، آزاد کر دیا ہے اسے۔ زلفی شدید شوق اور غصے کے زیر اثر تھا، مگر ہمایوں کو تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ میں موت کا پروانہ ہو۔ زلفی، بمشکل اس نے سر اٹھایا۔ پلیز ہمایوں، یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔ زلفی مٹھیاں بھینچ کر بولا، تم اسے رمل یا امی کو دے آؤ۔ وہ نظریں چرا کر بول رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا رمل کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، مگر زلفی، شاہد بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ زلفی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اتنے درد سے پوچھا کہ وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ تمہارے یا رمل کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہمایوں، ماں سوائے اس کے کہ کاتب تقدیر نے شاید یہی لکھا تھا، وہ جانے اسے بہلا رہا تھا یا خود کو۔ جواب میں ہمایوں نے جن نظروں سے اسے دیکھا وہ گہری سانس بھر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بمشکل وہ دل کڑا کر کے مومانی کے کمرے میں آیا۔ وہ اندر نہ تھی، البتہ رمل کمرے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ دروازے میں ہی ٹھٹک گیا۔ آہٹ سے چونک کر وہ پلٹی تو وہ دروازے میں استادہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ لمحے بھر کے لیے وہ سٹپٹا گئی۔ کیسے یہ خبر دوں اسے کہ اس کے سر سے سائبان چھن گیا ہے؟ اس کے آنچل میں بندھا ایک نام جو اسے زمانے کے سامنے ڈھال محسوس ہوتا تھا، اب اس کے وجود سے الگ ہو گیا ہے۔ تذبذب کی حالت میں وہ کھڑا، اب وہ سوچ رہا تھا، کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس کے چہرے پر مترشہ پریشانی رمل کی آنکھوں نے پڑھ لی تھی۔ آپ کے لیے یہ رجسٹری آئی ہے۔ کچھ سوچ کر پھر آخر اس نے کہہ دیا، اول آخر تو کہنا ہی تھا۔ آر یا پار معاملہ کر کے وہ نزا کی اس کیفیت سے نکلنا چاہتا تھا۔ میرے لیے؟ وہ متحیر سے آگے بڑھی اور لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہمایوں کا جی چاہا کہ وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل جائے، مگر وہ جیسے جم گیا تھا۔ لفافے سے نکلنے والے اس آزادی کے پروانے پر نظریں دوڑاتی رمل کی آنکھیں تھک کر اس کے چہرے پہ آن رکیں۔ ایک سسکی سی اس کے لبوں سے آزاد ہو گئی اور لفافے کو دونوں مٹھیوں میں بھینچ کر وہ بیٹھتی چلی گئی۔ خبر اتنی اندوناک اور غیر متوقع تھی کہ چند لمحوں کے لیے تو سب کے اعصاب چھل کر گئی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہد اتنا بڑا فیصلہ اتنی سنگدلی اور آسانی سے کر ڈالیں گے۔
خاندانی شرافت اور وقار بھی ان کے آڑے نہ آیا، نہ ہی کوئی اخلاقی اور مذہبی بندش انہیں ایسا کرنے سے روک سکی۔ اس طوفان کی زد میں جو وجود آیا تھا اس کی مشکلات کا خیال کیے بغیر شاہد نے اس سے وہ کاغذی ناطہ بھی توڑ لیا تھا جس کو اس نے دنیا کے خلاف ڈھال بنایا ہوا تھا۔ مومانی بیگم کو جہاں رمل کے ساتھ زیادتی کا دکھ تھا، وہاں اس بات کا بھی شدید قلق تھا کہ ان کے نافرمان بیٹے نے ان کا سر بھی مرحوم بھائی کی روح کے آگے جھکا دیا تھا۔ پلیز امی، اپنے آپ کو سنبھالیں، اگر آپ اس طرح ہمت ہاریں گی تو رمل کو کون سنبھالے گا؟ آپا بیگم ماں کی شکستہ حالت دیکھ کر سخت پریشان تھیں۔ خدا کے لیے امی اپنا نہیں تو رمل کا ہی خیال کریں۔ اسما بیگم ان کے لیے گلوکوز کا گلاس زبردستی تھما کر التجا کر رہی تھی۔ مگر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ شاہد نے مجھے بالکل توڑ دیا ہے، اس بچی کو جانے کس جرم کی سزا دی ہے اس نے۔ مومانی بیگم دوپٹے سے چہرہ ڈھانپ کر رو رہی تھی۔ جو ہوا اچھا ہی ہوا اماں، قدرت کے فیصلے انسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتے۔ شاہد بھائی کی خودسری ایک تو رنگ لانا ہی تھی، مگر رمل کے لیے شاید یہی بہتر تھا۔ اسما بیگم نے سنجیدگی سے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اسما، مومانی بیگم انہیں دکھ سے دیکھنے لگی۔ ہاں امی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ابھی رمل کی عمر ہی کیا ہے، اسے اچھے سے اچھا شریک حیات مل سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہی ہوا کہ شاہد بھائی نے اسے آزاد کر دیا، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید وہ تمام عمر انتظار ہی کرتی رہتی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے؟ ہرگز نہیں، مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ اب وہ اپنے جذباتی فیصلے پر پچھتا رہے ہیں۔ وہ انہیں سمجھا رہی تھی اور مومانی بیگم دل گرفتہ سی بیٹھی تھی۔ مگر اتنی سی عمر میں جو داغ اس کے ماتھے پر لگ گیا، اس کا کیا ہوگا؟ مومانی بیگم کچھ قائل نظر آ رہی تھی، مگر ساتھ ہی رمل کے مستقبل سے خوفزدہ تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپا بیگم نے انہیں اطمینان دلایا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا سب؟ یہ دنیا والے اسے سکون سے جینے نہیں دیں گے، اب تو میں سکون سے مر بھی نہیں سکتی۔ دنیا والوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو، ہمیں معلوم ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ اب دنیا چاہے کچھ بھی کہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ خود کو سنبھالیں۔ رہ گئی رمل تو اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اسما بیگم نے اچانک ہی فیصلہ کر لیا تو وہ دونوں انہیں حیرت سے دیکھنے لگیں۔ نہیں اسما، ایسا نہیں ہو سکتا، مومانی بیگم نے اس افتاد پر پریشان ہو کر کہا۔ کیوں امی، کیا میرا رمل سے کوئی تعلق نہیں؟ وہ وہاں بچوں کے ساتھ بہل جائے گی اور میں کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر آپ لوگوں کی صلاح سے اس کی شادی بھی کر دوں گی، اسما بیگم نے کہا۔ ہمایوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں کہہ سکتی تھیں، مگر وہ متذبذب تھیں۔ اگر مگر چھوڑیں امی، اسما ٹھیک کہہ رہی ہے، آپا بیگم بولیں۔ یہاں اس کا ذہن اس سانحے کے باعث پریشان ہی رہے گا۔ اس حادثے کو بھولنے کے لیے ضروری ہے کہ ماحول بدل دیا جائے، تاکہ ماحول کے تغیر سے اس کے اندر بھی تبدیلی پیدا کی جا سکے۔ وہ یہاں رہے گی تو پھر آئندہ کے لیے کئی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ویسے بھی اب زلفی کی بیوی آ گئی ہے اور وہ شاید اسے خود پر بوجھ محسوس کرے۔ اسما بیگم نے سیدھے سادے لفظوں میں انہیں وہ بات باور کرائی جسے اب تک کسی نے سوچا ہی نہ تھا۔ بات ٹھیک ہی تھی، پہلے تو رمل کا اس گھر سے ایک مضبوط تعلق تھا، مگر اب حالات مختلف ہو چکے تھے اور عالیہ کے رد عمل کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسما بیگم کی بات پر مومانی بیگم نے آپا کی طرف دیکھا اور انہیں اس امر پر راضی دیکھ کر کچھ سوچنے لگیں۔ بالآخر بڑی دیر بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے اسما بیگم کو اجازت دے دی کہ وہ رمل کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہمایوں 5 سیٹیں ریزرو کروا لو جمعے کی۔ رات کھانے کے بعد وہ اور زلفی لان میں چپ چاپ بیٹھے تھے کہ اسما بیگم نے آ کر کہا، کیوں مومانی جان بھی ساتھ جائیں گی؟ فوری طور پر ہمایوں نے یہی سمجھا۔ نہیں، رمل جائے گی میرے ساتھ، اسما نے اطمینان سے کہا تو وہ دونوں اچنبھے سے انہیں دیکھنے لگے۔ مگر اسما باجی، اس طرح تو ٹھیک نہیں لگتا۔ ویسے بھی رمل کیا سوچیں گی؟ کیا اب وہ ہم پر اتنی بار بن گئی ہیں کہ ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے انہیں آپ کے ساتھ بھیج دیں؟ قطعی نہیں۔ زلفی نے قطعیت سے انکار کیا تو اسما پریشان ہو گئیں۔ پلیز زلفی، میں نے امی کو بھی بمشکل راضی کیا ہے اور رمل کو سمجھانا بھی باقی ہے، ایسے میں تم میرے لیے پریشانی پیدا مت کرو۔ دیکھو رمل یہاں رہے گی تو اپسیٹ رہے گی، میرے ساتھ چلے گی تو بہل جائے گی۔ ویسے بھی یہ گھر جس حوالے سے اس نے قبول کیا تھا اب وہ حوالہ نہیں رہا، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مگر یہ ان کی پھپھو کا بھی تو گھر ہے، وہ بحث پر آمادہ تھا۔ ہاں ہے اور رہے گا، لیکن جو تعلق پہلے جوڑا گیا تھا اس کے ٹوٹنے کے بعد اب حالات بہت بدل گئے ہیں۔ تم نے اسے دیکھا ہے، 2 دن میں کیسی پیلی ہو گئی ہے وہ، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ زچ ہو گئیں۔ زلفی نے مزید کچھ کہنے کے بجائے ہمایوں کی طرف دیکھا جو اس تمام عرصے میں بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ زلفی نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ بھابھی اور ان کی کزن کا معاملہ ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں،
لہٰذا تم مجھے اس مسئلے سے دور ہی رکھو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر چپ ہو گیا تو اسما نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا اور گہری سانس بھر کر اٹھ گئیں۔ ہمایوں تم ریزرویشن کروا لو۔ جاتے جاتے انہوں نے پلٹ کر کہا تو اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ جو اہل دل ہو تو تنویر آگہی کے لیے بجھی نگاہوں میں تحریر آیتیں دیکھو، لبوں پہ مہر خاموشی کے باوجود رضا گزر رہی ہیں جو اندر قیامتیں دیکھو۔ وہ سب لوگ واپس آ گئے تھے۔ رمل ان کے ساتھ تھی مگر ایک جامد چپ اس کا احاطہ کیے رہتی۔ رمضان شروع ہو گئے تو مصروفیت بڑھ گئی۔ اسما اور گھر والوں کی اپنائیت کے باوجود وہ بکھری بکھری سی رہتی تھی۔ یہاں آنے کے لیے اسما نے جس طرح پیار اور اصرار سے اسے راضی کیا تھا اس سے اسے ان کے خلوص کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ہمایوں کا رویہ ویسے ہی تھا۔ ہر لمحہ زندگی سے سمجھوتا کرنے کی بجائے حالات موافق بنانے کے لیے ہمت سے کام لینے کا لیکچر وہ اب بھی دیتا رہتا تھا۔ البتہ راضی، ہما اور شہری اس کے ساتھ بہت دوستانہ انداز سے رہتے۔ خاص کر راضی کی دلچسپ شخصیت اسے تھوڑی دیر کے لیے صحیح ماضی کے باہر کھینچ لاتی تھی۔ اوپر اوپر مسکراتی اندر سے وہ اب بھی سسکتی رہتی تھی۔ جو قیامت اس پر بیت گئی تھی اس کا مداوع آسان نہ تھا۔ ماضی کے زخم اتنی جلد مندمل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ سب اسے زندگی کی طرف لانے پر کمر بستہ تھے، لیکن وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اب کسی خوشی پر اسے اعتماد نہ تھا۔ افطار کے بعد وہ لوگ اکثر اسے لے کر ادھر ادھر نکل جاتے۔ افطار پارٹیز میں جانے کا موقع آتا تو وہ خود انکار کر دیتی۔ اس مرتبہ بھی وہ جانے سے انکاری تھی۔ لوگوں سے ملنا منع ہے آپ کو؟ ہمایوں نے پوچھا۔ نہیں، مگر میں کسی کو جانتی نہیں تو ملنے کا کیا فائدہ؟ وہ سٹ پٹائی۔ اوہ، تو اب آپ بھی نقصان فائدے کا سوچنے لگیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ خاصی احمق ہیں آپ۔ شوق سی مسکراہٹ لبوں میں دبائے ہمایوں نے اسے دیکھا تو وہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ ارے بھائی، کسی سے ملیں گی نہیں تو جانیں گی کیسے؟ یوں بھی کسی کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ملنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ زو معنی تھا۔ رمل نے چونک کر دیکھا مگر متوقع تاثر تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ اب بتائیے چلیں گی کہ نہیں؟ شہری نے بڑی امید سے پوچھا۔ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو ہمایوں نے سر پیٹ لیا۔ اور اتنی دیر سے جو میں تقریر کر رہا تھا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا آپ پر؟ وہ تیش میں آ گیا۔ اوفو چاچو، جسٹ کول ڈاؤن۔ آپ انہیں ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ ہما گھبرا کر بولی۔ رہنے دو ہما، انہیں ڈانٹنے دو۔ مجھے خیال نہیں رہا تھا کہ اب میں ان کے گھر میں آ گئی ہوں، لہٰذا مجھے ان کا حکم ماننا پڑے گا۔ وہ آنسو ضبط کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ تینوں کچھ کہتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بات کو وہ کہاں سے کہاں لے گئی تھی؟ اوہ گاڈ، یہ لڑکی تو الٹی کھوپڑی ہے۔ ہمایوں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سوچ لیں، اب بھی وقت ہے۔ راضی نے اطمینان سے پیر پھیلائے تو وہ اسے گھورتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ شام تک اسما بھابھی نے اسے کسی نہ کسی طرح راضی کر ہی لیا۔ اکیلے تو چھوڑ نہیں سکتے تھے اور جانا بھی ضروری تھا۔ وہ کیا کہتی کہ اب انکار کا کوئی جواز نہ تھا۔ ہمایوں نے اسے آتا دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دیا۔ شکریہ۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے کہا۔ کس بات کے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ میرا کہا ماننے کے لیے؟ وہ خوش دلی سے ہنسا۔ میں اسما باجی کے کہنے سے آئی ہوں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ ایک ہی بات ہے، میں اور بھابھی اکثر ایک ہی بات کہتے ہیں۔ اس کا اندازہ جلد ہو جائے گا آپ کو۔ وہ اطمینان سے کہتا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا تو اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتی وہ بھی اندر بیٹھ گئی۔ جمعۃ الوداع آنے میں ابھی کچھ ہی دن ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس مرتبہ جمعۃ الوداع کی شاپنگ چاچو کے ساتھ جا کر کریں گے۔ افطار کے لیے فروٹ چاٹ بناتی ہما نے رمل سے کہا تو وہ اس کو دیکھنے لگی۔ بھائی آخر کو احسان کیمیکلز میں اتنی زبردست جاب مل گئی ہے جناب کو، لہٰذا کچھ حق تو بنتا ہے نا ہمارا کہ ہم ان سے تحائف وصول کریں۔ اس نے وضاحت کی تو رمل نے مسکرا کر سارا دھیان کڑھائی میں سنہری ہوتی پکوڑیوں کی طرف مبذول کر لیا۔ آپ کیا لیں گی؟ ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیں۔ ٹاول سے ہاتھ صاف کرتی ہما نے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ میں؟ حیرت سے استفہامیہ نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ ظاہر ہے بھائی، آخر کو آپ بھی تو اس گھر کی فرد ہیں۔ اس مرتبہ تو چاچو سے ڈبل پیمنٹ کروانی ہے۔ وہ ہنسی۔ نہیں، مجھے زبردستی کے تحفے وصول کرنے کی عادت نہیں۔ ارے اس میں زبردستی کی کیا بات ہے؟ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ ہم سب اس گھر میں اچھے دوستوں کی طرح رہتے ہیں اور دوستوں کے دوستوں پر بھی حقوق ہوتے ہیں، اور آپ تو ہمارے گروپ میں بالکل نئی شامل ہوئی ہیں، آخر کو اس کا سیلیبریشن بھی تو کرنا ہے۔ ہما کی باتیں رمل کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ وہ اسے کس طرح سمجھاتی کہ ہمایوں اور اپنے درمیان ایسا کوئی تعلق افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے لیے کوئی نیا الزام منتخب کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ تو پہلے ہی بے گناہ مسلوب کر دی گئی تھی۔ دیکھو ہما، وہ تمہارے چچا ہیں، اس ناطے سے تمہارے بہت سے حقوق بنتے ہیں، مگر میں
वो बात अधूरी छोड़कर होंठ काटने लगी। अगर मगर कुछ नहीं, जब उन्हें एतराज ना होगा तो आपको भी बोलने की जरूरत नहीं। हुमा ने हाथ उठाकर दो टोक अंदाज में फैसला सुना दिया तो रमल चुप हो गई, मगर दिल में फैसला कर लिया कि वो उन लोगों के साथ नहीं जाएगी। चाचू, अभी चलकर आपने हमें शॉपिंग करानी है। अफ्तार के बाद वो सब मजे से लाउंज में बैठे थे कि हुमा ने आकर धावा बोल दिया। क्या मतलब? यानी कि मैं तुम सबको? उसने घबराकर सबकी तरफ देखा। हरगिज नहीं, कतई फैसला सुनाया। व्हाट? हुमा चिल्लाई। जॉब मिलने के बाद कुछ ज्यादा कंजूस नहीं हो गए आप? जल्दी से हामी भरें, उसने धमकी देने के अंदाज में कहा। नहीं तो क्या कर लोगी? उसने इत्मीनान से पूछा। पापा को फोन कर दूंगी। क्या आप मरियम बाजी के लिए मान गए हैं? हुमा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा तो सब हंस पड़े। ओ खुदा को मानो हुमा, मैंने बड़ी मुश्किल से वो महाज सर किया है, अभी दूसरा बाकी है। कनखियों से जरा फासले पर बैठी रमल को देखा उसने, और वो उनकी बातों से लाताल्लुक नजर आने की कोशिश कर रही थी। तो फिर शॉपिंग कराएं? राजी ने हिस्सा लिया। रिश्वत? हुमायूं ने मसनूई गुस्से से उन्हें देखा। जी, वो तीनों यक जुबान होकर बोले। मुझे बख्शो, वो पीछे हटते हुए बोला। ले जाओ हुमायूं, पैसे मैं दे दूंगी, भाभी ने झगड़ा खत्म करने की गर्ज से कहा, मगर उन तीनों ने वो शोर मचाया कि शॉपिंग होगी तो हुमायूं की नेक कमाई से, वरना पापा को फोन करने की धमकी पर अमल करके दिखाया जाएगा। ठीक है, मगर शॉपिंग मेरी मर्जी की होगी। मरता क्या न करता के मजदाक वो राजी तो हुआ, मगर ये शर्त भी आयद कर दी। मंजूर है, आप चलें तो। वो तीनों शौखी से मुस्कुराए। चेहरे पे साफ लिखा था कि ये तो वहां जाकर पता चलेगा। हमेशा यही होता कि घर से चलते वक्त वादा कुछ और होता और वहां जाकर सब अपने अहद से फिर जाते। चलो भाई हुमा, इस खुशी में अच्छी सी चाय पिलाओ, शहरी ने फरमाइश की। नहीं, तुम रहने दो, चाय रमल बनाएंगी। अचानक ही हुमायूं ने कहा तो किचन की तरफ जाती हुमा ठिठक गई। रमल ने भी चौंक कर सर उठाया। क्यों? राजी ने मासूमियत से पूछने की अदाकारी की। इसलिए कि रमल के हाथ की चाय सबसे अच्छी होती है। उसने बिला झिझक तारीफ की तो वो नर्वस सी हो गई। तो क्या मैं बुरी चाय बनाती हूँ? हुमा बसोरी। नहीं हुमा, मेरा ख्याल है कि ये तुमसे मजाक कर रहे हैं। रमल बौखला गई। इस तरह डिस्कस होना उसे पसंद न था। हुमायूं की उन बातों से वो सबके दिलों में बाल आने से डरती थी, लिहाजा जल्दी से वजाहत की। जी नहीं मोहतरमा, मैं मजाक करने का आदी नहीं, बहुत संजीदा नेचर का बंदा हूँ, और जो कुछ भी कहता हूँ संजीदगी से ही कहता हूँ। उसके चेहरे पर नजरें फोकस करते हुए उसने जिस जूम आईने अंदाज में ये जुमला कहा, रमल परेशान होकर किचन की तरफ चल दी और वो तीनों शौकी से मुस्कुराने लगे। अस्मा ने गहरी नजरों से हुमायूं की तरफ देखा और उसके चेहरे पर उतर आने वाले तासुर को देखकर मुतमईन हो गईं। तलाश पसियार के बाद कुछ दरियाफ्त करने का सा सुकून था उसकी आंखों में, जैसे 2 कदम के फासले पर नजर आती मंजिल का शहर जकड़े हुए था उसे। तो गोया रमल के हाथों की चाय अच्छी लगती है, शहरी ने रमल के जाने के बाद अच्छी लगती है पर जोर देते हुए शौक लहजे में कहा। भाई जाहिर है, अच्छी चीज तो अच्छी ही लगेगी, राजी ने हंसते हुए कहा तो हुमायूं के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट दौड़ गई। क्या वाकई चाचू, जो मैं समझ रही हूं वो सच है? हुमा खुशी की शिद्दत से दबी आवाज में चीखी। 100%, शहरी और राजी फौरन बोले। श्योर? पॉजिटिव? हुमा के सवाल जवाब में हुमायूं ने इत्मीनान से हंसकर कहा तो वो तीनों मुस्कुराने लगे। बहुत घुन्ने आप, अब तक हवा भी नहीं लगने दी, और कुछ नहीं तो लगे हाथों मैं उन्हें छेड़ती ही रहती। हुमा ने गिला किया। ओह नो, उसे कुछ ना कहना, वो बौखलाया। तो क्या ये वन साइडेड डिसीजन है? हुमा परेशान हुई। फिलहाल तो। हुमायूं ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। चले ठीक है, बाकी मामला हम खुद सेट कर लेंगे। शुक्र है कि आप तो राजी हुए, शहरी मुतमईन था। मामा को बताया या अब तक ये सब कुछ सीग़े राज में ही रखा हुआ है? राजी ने अहम तरीन सवाल किया। नहीं, अब ये तुम लोगों का काम है। वो उन पर जिम्मेदारी डालकर अलग हो गया। ओके, आपका काम हो जाएगा, मगर हमें क्या मिलेगा? उसने मतलब की बात की। जो तुम कहो, उसने सखावत से कहा। तो फिर डन, हुमा ने हाथ फैलाया। डन, हुमायूं ने भी फाइनल की। तुम लोग क्या सरगोशियां कर रहे हो? अस्मा ने उन्हें पुकारा तो वो चारों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। कुछ नहीं मामा, हम लोग तो यूं ही इधर उधर की हाँक रहे थे। अंदर आती रमल को देखकर हुमा ने बात टाल दी और उसके साथ मिलकर चाय बनाने लगी। शहरी और राजी के बिला वजह खांसने और हुमा के शौकी से हुमायूं की चाय उसके हाथ में थमाने से वो नर्वसी हो गई और दूर बैठी अस्मा उन चारों की शरारत नोट करती फोन की बेल पर उठ गईं। बसअदे इसरार भी वो उनके साथ ना गई
تو ہمایوں نے اپنی پسند سے اس کے لیے ایک سوٹ لے لیا۔ ہما کی معلومات کے مطابق رمل کی پسند کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ لائٹ پرپل کرنکل شفون پر بلیک کامدانی والا کرتا شلوار سوٹ تھا۔ دوپٹے پر بھی کامدانی کا جال بچھا ہوا تھا۔ ان چاروں کو بھی اس کی چوائس پسند آئی۔ دوسرے دن جمعۃ الوداع تھا۔ رات وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو وہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ آج کل رمل راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ یوں ہی دل لگا رہتا تھا کلام پاک پڑھ کر، جو ذہنی اور قلبی سکون ملتا اس سے وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ یہ میں نے آپ کے لیے لیا ہے، میری طرف سے گفٹ سمجھ لیں۔ اس نے پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اتنا کچھ سوچ کر آیا تھا مگر اسے دیکھ کر سب کچھ بھول گیا۔ یہ؟ اس نے پیکٹ سے سوٹ نکال کر دیکھا تو حیرت سے سر اٹھایا۔ میں اسے قبول نہیں کر سکتی۔ معذرتی لہجہ تھا اس کا۔ کیوں؟ دروازے سے لگ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اطمینان سے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ بہت مہنگا ہے، اور یوں بھی میرا اسے قبول کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ سنجیدگی سے سر جھکا کر بولی۔ شاید آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ تحفہ کی قدر اس کی قیمت سے نہیں بلکہ دینے والے کے خلوص سے ہوتی ہے۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ رہ گیا قبول کرنے کا جواز، تو کیا یہ جواز قابل قبول نہیں کہ میں نے یہ خود آپ کے لیے لیا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ رمل نے تحیر سے اسے دیکھا۔ جن باتوں کو وہ مذاق سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی ان میں حقیقت کا رنگ نظر آنے لگا تھا۔ ہمایوں، آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، بالآخر اس نے کہہ دیا۔ کیوں؟ پھر سوال۔ اس لیے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو اور بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی جو مجھ سے کئی گنا زیادہ اچھی ہوں گی، جبکہ میں اور میرا ماضی، میرے ماتھے پہ لگا داغ۔ لب کاٹتے ہوئے آنسو بر وقت اندر دھکیلے۔ آپ کیوں خود کو میرے ساتھ زمانے کی نظر میں مجرم بنانا چاہتے ہیں؟ پلیز رمل، خود پر ترس مت کھاؤ، وہ الجھ کر تیز لہجے میں بولا۔ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار تم نہیں، تو پھر تم کیوں سزا کاٹو؟ فار گاڈ سے مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی فکر چھوڑ دو، یہ تو دوسروں کی آنکھوں کی تنکیں تلاش کرتی ہی رہتی ہے۔ زندگی کو اپنے اور میرے لیے آزار مت بناؤ، دروازے پر آئی خوشیاں مت لوٹاؤ۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ آنکھوں میں پھیلتی نمی اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش میں نڈھال تھی۔ لمحے بھر میں آپ سے تم کا فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ ہاں، اگر میں ہی تمہیں پسند نہ ہوں تو اور بات ہے۔ یکدم ہی اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر اٹھا کر متورم نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بولی کچھ نہیں، سمجھ ہی نہ آیا کہ فوری طور پر اس بات کا کیا جواب دے۔ تم اچھی طرح سوچ لو، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اس کی خاموشی پر وہ فیصلہ سناتا باہر نکل گیا، اور اس کے لیے سوچو کہ لامتنا ہی سلسلے چھوڑ گیا۔ میں کیا کروں یا اللہ؟ دونوں ہاتھوں میں سر تھامتے ہوئے اس نے بے ساختہ کہا۔ دل میں جھانکتی تو فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آتی، مگر وہ تو اب تک دنیا والوں کے خوف میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہمایوں اس کے ساتھ اس حد تک سیریس ہے، اسے اندازہ نہ تھا۔ اندازہ ہوتا بھی کیسے؟ اس نے کبھی توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اسے تو اپنی سوچوں سے ہی فرصت نہ تھی۔ ہمایوں رضا، تمہارے سوال کا کیا جواب دوں؟ سوٹ کا پیکٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے سوچا، ساتھ ہی میچنگ کی چوڑیاں بھی تھیں۔ وہ ایک ٹک انہیں دیکھنے لگی۔ ہمایوں، کیا یہ سچ ہے جو میں سن رہی ہوں؟ وہ کمرے میں بیٹھا ابھی اس گھمبیر صورتحال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بھابھی اندر آ گئیں۔ کیا بھابھی؟ وہ چونکا۔ ہما نے جو بات مجھے بتائی، کیا وہ سچ ہے؟ خوشی ان کے چہرے سے ظاہر تھی۔ کون سی بات؟ وہ انجان بنا۔ ہمایوں، بھابھی نے تنبیہی لہجہ اختیار کیا، یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں، تم ہمایوں رضا کا نام نہ لو۔ کیا ہمایوں بھی سودائی ہیں؟ انشا جی کے شعر کا ستیہ ناز کرتے ہوئے وہ ہنسا تو بھابھی بھی مسکرا دیں۔ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ اتنا کہ میں نے بھیا سے بات بھی کر لی ہے اور رمل سے بھی پوچھ لیا ہے، اس نے انکشاف کیا۔ واقعی؟ وہ خوش ہو گئیں۔ مگر کب، کیسے؟ رمل نے کیا جواب دیا؟ لگاتار سوال شروع کر دیے تو جواب میں اس نے تمام بات بتا دی۔ بے وقوف لڑکی ہے، میں اسے سمجھاؤں گی۔ نہیں بھابھی، آپ اسے کچھ مت کہیے گا، میں جبر کا قائل نہیں۔ تمام عمر اس کی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ اس کی رضا سے نہیں ہوا، اور اب اس معاملے میں مجھے صرف اس کی مرضی چاہیے۔ آپ یا میں اسے فورس نہ کریں تو ہی بہتر ہے۔ اپنے دل اور دماغ سے سوچ کر جو فیصلہ بھی وہ کرے گی مجھے قبول ہوگا۔ ہمایوں کہیں غیر مرئی نقطے پر مرکوز کیے اس نے کہا تو اسما قائل ہو کر مسکرائیں۔ وش یو گڈ لک، اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ جھینپ کر ہنس پڑا۔ کیا کوئی میرے لیے اتنے خلوص سے بھی سوچ سکتا ہے؟ کتنی ہی دیر وہ یہی سوچے جا رہی تھی۔ ہمایوں اور اسما کی گفتگو اس نے نادانستہ طور پر سن لی تھی، اور اب تک ہمایوں کے جملے اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اپنی رائے کی اہمیت اور حیثیت کا اندازہ ہوا تھا۔
वो सोचने बैठी तो जिंदगी के साथ होने वाली हर ज्यादती की तलाफी होती नजर आने लगी। हुमायूं और रजा की मोहब्बत उसे वाकई अपनी ज़ात का एतमाद लौटा रही थी। फैसला करने की कुव्वत जो उसके अंदर मफकूद थी अब उभर कर आ गई थी। हुमा, शहरी और राजी के बाद अब अस्मा की पसंदीदगी भी उसे मालूम हो गई थी। ऐसे में उसका इनकार कितने दिल तोड़ डालता और हुमायूं तो शायद खुद ही टूट जाता। वक्त और तकदीर इतनी मेहरबान नहीं होती कि एक बार का कहा गया गलत फैसला बदलने की मोहलत दे दे। लिहाजा जो कुछ भी करना था सोच कर ही करना था। सब कुछ ठीक होने के बावजूद जाने क्या चीज़ थी जो फैसला करने में माने थी। वो खामोशी से खिड़की के पास आ खड़ी हो गई। बाहर लॉन में शहरी हुमायूं और राजी से बहस में उलझे हुए थे। कितने मुतमईन और पुरसुकून चेहरे थे उनके। मोहब्बतों का एक खजाना आबाद था उनके अंदर। मुझ में शायद ये मोहब्बत ठुकराने का हौसला नहीं। हुमायूं की जानिब देखते हुए उसने खुद से कहा, जिंदगी को महज अपने वहमों की खातिर बर्बाद करना कौन सी अक्लमंदी है। जहन ने सलाह दी तो वो अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज हो गई और फैसला लम्हों में हो गया। उस दिन के बाद हुमायूं ने उससे कुछ नहीं कहा। उसका रवैया वैसा ही था, अलबत्ता आंखों में इंतजार की कैफियत उतर आई थी। रमल उसे देखती तो नजर चुरा लेती और वो टेक योर टाइम कहता मंजर से गायब हो जाता। जिस रात चांद नजर आने की तवक्को थी वो चारों उसे भी अपने साथ छत पर ले आए। दूरबीन आंखों में लगाए सबकी नजरें आसमान पर मरकूज थीं। उफ हो, मुझे तो नजर नहीं आ रहा चांद। थोड़ी देर बाद झुंझुलाकर हुमा ने दूरबीन हाथ में से पटक दी। माय डियर, चांद असल में हुस्न होता है और हुस्न हमेशा नजर में होता है। अगर तुम्हारी नजर में नहीं तो इसमें किसी का कसूर नहीं। राजी ने ऊट पटांग फलसफा पेश किया। चाचू से पूछा, उन्हें जरूर नजर आ गया होगा चांद। शहरी ने खनकारते हुए शौकी से कहा तो वो दोनों हुमायूं को देखकर हंसने लगे। रमल ने तजाहिला अरफाना से काम लेते हुए उन्हें अनजान नजरों से देखा। चांद हो गया, किसी ने टीवी से देखकर खबर दी तो छत पर हंगामा खड़ा हो गया। कुछ और बच्चे भी अपनी छतों पर आए हुए थे। एक शोर बरपा था चारों तरफ। चांद मुबारक हो, नारे लग रहे थे। वो रहा चांद। राजी ने एकदम एक तरफ इशारा किया तो सब वहां देखने लगे, मगर कुछ नजर ना आया। बिलाखिर हुमा के कहने पर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। चाचू, आप दुआ नहीं मांग रहे? उसे सीने पर हाथ बांधे देखकर शहरी ने पूछा। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर। उठते नहीं है हाथ मेरे उस दुआ के बाद। राजी के शरारत से कहने पर वो सब हंस पड़े। रमल भी मुंह फेर कर मुस्कुरा दी। सब लोग शोर मचाते नीचे आए तो एक और खुशखबरी उनके मुंतजर थी। भैया अचानक वापस आ गए थे। जबरदस्त सरप्राइज था। वो तीनों जाकर उनसे लिपट गए। पापा, चांद मुबारक। तुम सबको भी। उन्होंने शफकत से उन तीनों को साथ लगा लिया। मगर अचानक कैसे? वो सब हैरान थे। रमल एक तरफ खड़ी उनके मिलाप को हैरत से देख रही थी। ये तुम अपने चाचू से पूछो, जिसने मुझे इस कदर धमकी आमेज फोन किया कि मुझे आते ही बनी। वो हंसते हुए बताने लगे। तो ये चक्कर था। वो तीनों समझकर मुस्कुराए। सुनिए, ये रमल है। वो उन सबसे मिल लिए तो अस्मा ने आगे बढ़कर उसका तारुफ कराया। जानता हूँ। उनके शौकी से कहने पर वो सटपटा गईं। हुमायूं ने उन्हें भी बता दिया था। भैया ने हुमायूं की तरफ देखकर नजरों ही नजरों में उसकी पसंद की दाद दी तो वो बेसाख्ता उनसे लिपट गया और रमल उसकी मायने खेज निगाहों से घबराकर किचन की तरफ भागी, जहां शीर खुरमा उसकी नजर करम का मुंतजर था। ईद की सुबह तमाम सुबहों से ज्यादा चमकीली और रोशन थी और रमल के अंदर तह दर तह उतरती मुसरत उसके चेहरे को बेपनाह रोशन किए हुए थी। वो सब नमाज पढ़ के वापस आए तो हुमा उन्हें लाउंज में ही मिल गई। पापा ने उन सबको ईदी दी और अंदर चले गए। चाचू, ईदी निकालें। उनके अंदर जाते ही वो तीनों उसके सर हो गए। यार देता हूँ। उसकी मुतलाशी नजरें इधर उधर भटक रही थीं। आ रही हैं, अंदर तैयार हो रही थीं। हुमा ने मुतबस्सम लहजे में तला दी तो उसने जल्दी जल्दी ईदी देकर जान छुड़ाई। नजर दरवाजे की तरफ उठी तो उठी रह गई। उसके लाए हुए लाइट पर्पल कामदानी वाले सूट में वो उसे दुनिया जहां से ज्यादा प्यारी लग रही थी। घुंघराले बालों की आवारा लटें अब भी रुखसार चूम रही थीं। अतालवी नकूश में मुसर्रत ने अजीब रंग भर दिए थे। हुमायूं ने उसके हाथों में खनकती चूड़ियों से उसका फैसला पा लिया था। ईद मुबारक, उसने शौकी से कहा तो वो सर झुकाकर गुजर गई। ईदी नहीं लेंगी? वो उसका झुका सर देखकर पूछ रहा था। जी नहीं, ये अब मुंह दिखाई लेंगी। हुमा ने बीच में टांग अड़ाई तो चारों तरफ कह उबल पड़े। ये लो हुमायूं, इसे पहना दो। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहते अस्मा ने आकर एक डिबिया उसे थमा दी। ये रमल सटपटाकर पीछे हटी, मगर हुमा ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और हुमायूं ने जल्दी से उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी। हुर्रे!
मुबारक हो, मुबारक हो। वो सब शोर मचा रहे थे। हुमा ने सबके मुंह में मिठाई ठूंस दी। रमल, मेरी ईदी कहाँ है? वो सब इधर उधर हो गए तो वो उसके पास चला आया। आपकी ईदी? उसने नजरें उठाकर उसे देखा और धीरे से हंस दी। मेरा इकरार, वो कहकर अंदर की तरफ लपकी और पीछे हुमायूं और रजा का कहकहा ईद के रंग को दुबाला कर गया। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको कहानी? यहीं ये कहानी ख़त्म होती है और इसी के साथ ही हम खुदा हाफिज़ कहकर अब अगली कहानी के इंतज़ार में बैठते हैं। चलिए अब हम इजाज़त चाहते हैं और अगली कहानी तक के लिए खुदा हाफिज़।